تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فیڈل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63708113۔ الحمد لله الذي علم القرآن وخلق الإنسان وعلمه البيان. الحمد لله الذي نور قلوب عباده بنور العرفان. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال، والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كيف أنتم إذ طغى نساؤكم وفسق شبانكم وتركتم جهادكم؟ قالوا وإن ذلك كائن يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. قالوا وما أشد منه يا رسول الله؟ قال كيف أنتم إذ لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. قالوا وما أشد منه يا رسول الله؟ قال كيف أنتم إذ رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا؟ قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. قالوا وما أشد منه يا رسول الله؟ قال كيف أنتم إذ أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا وكائن ذلك يا رسول الله؟ قال والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. قالوا وما أشد منه يا رسول الله؟ قال يقول الله تعالى: بي حلفت لأتيحن لهم فتنة يصير الحليم فيها حيران، او كما قال صلی اللہ تبارک تعالی علیہ وسلم. میرے محترم عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، زمین آسمان، خلا فضا، شرق غرب، شمال و جنوب، نوری ناری، خاکی آبی، خلائی فضائی، ہر وہ چیز جس پر مخلوق کا لفظ صادق آتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا ایسا قبضہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا. مخلوق چیونٹی کی شکل میں ہو، وہ سانپ کی شکل میں ہو، وہ دھاڑنے والا شیر ہو، وہ غرانے والا بھیڑیا ہو، اور وہ پھنکارنے والا سانپ ہو، وہ جھپٹنے والا عقاب ہو، وہ طوفانی موجیں ہوں، موسلا دھار بارش ہو، برق و بھاپ ہو، ایٹم اور راکٹ ہو، اوپر چلے جائیں، سورج چاند ہوں، سیارے ہوں، آسمان ہوں، ملائکہ ہوں، مقرب ملائکہ ہوں، جبریل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، یہ سب کیا ہیں؟ لا یملکون، کسی بھی چیز کے مالک نہیں. لانفسہم، ذاتی طور پر، ضرا ولا نفعا، نہ نقصان کے قابل نہ نفع کے قابل. ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، یہ زندگی کے مالک نہیں، یہ موت کے مالک نہیں، یہ مر کے
مرے ہوئے کے زندہ کرنے کے مالک نہیں، طاقت نہیں رکھتے. ساری مخلوق میں یہ 5 کمیاں ہیں. لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. یہ تو خود ذاتی طور پر ہی کچھ نہ تھے. اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا. زمین آسمان کچھ نہ تھے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان کچھ نہ تھا اور اللہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ ابدی وہ ازلی. دیکھو یہ جو ابد ازل بھی ہیں یہ وقت کے پیمانے ہیں اور اللہ تعالیٰ وقت سے آزاد ہے، ہمیشہ سے ہے. ہمیشہ بھی وقت کو ناپنے کا ایک لامحدود وقت کا ایک پیمانہ ہے. اللہ پر نہ لفظ ہمیشہ صادق آتا ہے نہ ابدی اور ازلی صادق آتا ہے. وہ جو اللہ نے خود کہا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ ہے اللہ. باقی ابد ازل یہ ہماری تعبیر ہے. ابد ایک وقت کے پیمانے کا نام ہے، لامحدود صحیح. ازل ایک وقت کے پیمانے کا نام ہے، لامحدود صحیح. اور اللہ وقت اور زمان سے پاک ہے، زمان و مکان سے پاک ہے. لا يحویہ مکان ولا یشتمل علیہ الزمان. نہ مکان اس کا احاطہ کرتا ہے نہ زمانہ اس کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے. وہ تو خالق کون و مکان ہے اور خالق الزمان ہے. مخلوق میں خالق کہاں سے اتر سکتا ہے؟ وہ لا تدرکہ الابصار، وہ لا تراہ العیون، وہ لا تخالطہ الظنون، وہ لا یصفہ الواصفون، وہ لا تغیرہ الحوادث، وہ لا یخشى الدوائر. وہ ہے. الفاظ تو خالی پیمانے ہیں، چھوٹے 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 چھوٹے. اللہ تعالیٰ الفاظ کی تعبیرات سے بھی بلند اور بالا ہستی ہے. اللہ اکبر کا کو یہ بھی مفہوم ہے سب کچھ چھوٹا اللہ بڑا، زمین چھوٹی اللہ بڑا، لیکن یہ اس کا اصل مفہوم نہیں ہے. اس کی ابتدائی چیز ہے. ساری دنیا کے انسان تصور کی طاقت سے، تخیل کی طاقت سے، زبان کی طاقت سے، تحریر کی طاقت سے اللہ کی ہستی کو بولیں، سوچیں، لکھیں، سمجھیں، تصور میں لائیں، تخیل میں لائیں اور خیالات کی برق رفتار سواریاں استعمال کریں اور ان کے قلم کی جولانیاں ہوں، تولانیاں ہوں. یہ سب کچھ ہوتا جائے اور اللہ بیان ہوتا جائے ہوتا جائے ہوتا جائے اور سمندر سیاہی بنتے جائیں، درخت قلم بنتے جائیں اور پھر لکھنے والوں میں، سوچنے والوں میں، بولنے والوں میں، بتانے والوں میں ملائکہ مقربین بھی ہوں، انسان و جنات بھی ہوں، انبیاء علیہ السلام بھی ہوں اور رسل بھی ہوں اور ان کے رسل اور انبیاء کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں. تو میرا اللہ کہتا ہے لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. قلم ٹوٹ گئے، سمندر خشک ہو گئے، تخیل کی سواریاں ہانپ کے گر گئیں، زبان گنگ ہو گئی، تعبیرات عاجز آ گئیں، پر تم اپنے رب کی عظمتوں کو بیان نہ کر سکے. یہ ہے اللہ اکبر. یہ مفہوم ہے اللہ اکبر. تمہاری یہ نہیں زمین چھوٹی اور اللہ بڑا اور سورج چھوٹا اور اللہ بڑا، یہ ہے. لیکن خالق اور مخلوق میں کیا نسبت؟ محدود لامحدود میں کیا نسبت؟ زمین چھوٹی، سورج بڑا، سورج چھوٹا، آسمان بڑا، پہلا آسمان چھوٹا، دوسرا بڑا. یہ ٹھیک ہے. جن چھوٹا، دیو بڑا، چونٹی چھوٹی، ہاتھی بڑا، مخلوق چھوٹی، اللہ بڑا. یہ تو ویسے ہی وہ جو بنی اسرائیل کا تھا، یا اللہ تو میرے پاس آتا، تجھے دودھ پلاتا، تجھے تیل لگاتا، تیری کنگھی کرتا. یہ ہماری توحید بھی وہی توحید ہے اس نادان والی. لا تراہ العیون، لا تخالطہ الظنون، لا یصفہ الواصفون، لا تغیرہ الحوادث، لا یخشى الدوائر، يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، لا يعلم مكائيل البحار ومثاقيل الجبال، لا تباري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره
یہ ایک بدو اپنے اللہ سے باتیں کر رہا تھا اور یوں اس کو کہہ رہا تھا، تو اللہ کے نبی بیٹھے سن رہے تھے، تو آپ نے بلال سے کہا کوئی پڑا تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ کہا جی سونے کی ڈلی کر لے آ. وہ لے آیا، کب ادھر آ، کہا تجھے ہدیہ. وہ خوش ہو گیا، کہنے لگے کیوں دیا ہے پتہ؟ کہنے لگا رشتہ داری کی وجہ سے. کہا نہیں، بے حسن ثنائک علی اللہ، جو تو نے اللہ کی خوبصورت تعریف کی ہے اس کو تمہیں دیا ہے. میرے بھائیو مدرسہ ہو یا بازار ہو، اللہ کی پہچان کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. ہم اللہ کو جانتے ہیں لیکن نظریاتی طور پر، فنی طور پر. عشق کی انگیٹھیاں سرد ہیں، محبت کی بزم ویران ہوئے، مدت ہوئی یار کو مہمان کیے ہوئے. وہ اللہ جس سے محبت کی جاتی ہے، وہ اللہ جس سے عشق کیا جاتا ہے. اب الحب ان یخفى وکم قد قتمته فاصبح عندي قد اناق بطنبا. یہ وہ اللہ جس کے تصو از لذت دیدارش خسرو چتما گفتن سردادن و جادادن نادیدار و خیارے. جس اللہ کے لیے دل مچلتا ہے اور انسان مر مٹتا ہے، اور رات کا اندھیرا اسے بے قرار کر کے خوابگاہ سے اٹھا دیتا ہے، بیوی کے پہلو سے اور بستر کے پہلو سے اٹھا کر اسے مسلح پہ بے قرار کر دیتا ہے، ماہی بیاب بناتا ہے. وہ اللہ ہم نہیں جانتے. مدرسے والے اللہ جانتے ہیں فنی طور پر، ان کی توحید فنی ہے. یہ شرک وہ شرک، یہ حرام وہ حرام. یہ توحید کی حدود اور قیود ہیں، یہ شروط توحید، یہ مسائل توحید، یہ مسائل توحید ہیں. اللہ وہ اللہ جو دل کو ہلا دے، جو لفظ دل کی تاروں پر چھڑے تو سارا وجود جھنجھنا دے، آنسو سیل رواں کی طرح بہتے چلے جائیں، بندھن ٹوٹ جائیں، بند ٹوٹ جائیں، بستر سے پہلو جدا ہو جائیں. یہ اللہ ہمیں بھولا ہے. مدت ہو گئی، محبت کے باب بند ہو گئے. عقلی دین موجود ہے، عقلی، نظریاتی، فنی. پہلا علم اللہ کو جاننا ہے، پہلی جہالت اللہ کی پہچان سے عاری ہونا. پہلا علم اللہ کی پہچان. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. ہاں، اللہ یاد نہیں، اس سے عشق و محبت نہیں، اس پر مر مٹنے کے جذبے نہیں، اس کے لیے نیند قربان نہیں، نظر نہیں جھک پاتی اللہ کے لیے. اور کیا کریں؟ نظر. عورت پہ پڑی ہوئی نظر نیچے نہیں آتی، لڑکے پہ پڑی ہوئی نظر نیچے نہیں آتی، موسیقی پہ لگے ہوئے کان بند نہیں ہوتے، گمراہی کی طرف، نافرمانی کی طرف اٹھتا ہوا قدم پیچھے نہیں ہٹتا، زبان پہ آئی ہوئی گالی رکتی نہیں. تم جو ہے نا گاڑی میں بیٹھو گے، بند کرو موسیقی، بند کرو. ہم طلبۃ العلم ہیں، موسیقی حرام ہے، بند کرو. اچھا جی مولوی صاحب ڈرو نہیں، ناراض نہ ہو جی، چلو جی بند کر دو جی. موسیقی بند، آپس میں غیبت شروع. جو موسیقی سے بھی بڑا جرم ہے. موسیقی بند ہو گئی، غیبت شروع ہو گئی ہے. الغیبت اشد من الزنا. تو آئی ہوئی غیبت زبان لڑکھڑاتی نہیں، اٹھی ہوئی نظر کا پردہ جھکتا نہیں، موسیقی کی طرف لپکتے ہوئے کان پیچھے نہیں ہٹتے، معصیت کی طرف چلتا ہوا قدم پیچھے نہیں آتا، نافرمانی کی طرف بڑا ہوا ہاتھ پیچھے نہیں ہٹتا، زبان پہ آیا ہوا غلط بول وہ پیچھے نہیں آتا. کہ اللہ سے یاری کوئی نہیں. اللہ سے محبت اور عشق کی انگیٹھیاں سرد ہیں. اللہ کو پہچاننا سارے نبیوں کی پہلی محنت ہے. اللہ کو جاننا، اللہ کو پہچاننا، جیسے اپنی ذات میں ہے، جیسے اپنی صفات میں ہے، جیسے اپنے کمال میں ہے، جلال میں ہے، خزانوں میں بے مثل، ملک میں بے مثل، طاقت میں بے مثل، علم میں بے مثال، ذات میں بے مثال، صفات میں بے مثال، کبریائی میں بے مثال،
جبروت میں بے مثال، جلال میں بے مثال، عطا میں بے مثال، بخش میں بے مثال، اور اس کی تعظیم میں بے مثال، رحم میں بے مثال، ستاری میں بے مثال، دینے میں بے مثال، لینے میں بے مثال، اپنی جباری میں باکمال، اپنی قہاری میں لازوال، ہر صفت میں للہ الاسماء الحسنى، ہر صفت لازوال، بے مثال، باکمال، ذات بھی احد، لم یکن لہ کفوا احد، لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء۔ کاف کو زائدہ بتاتے ہیں، کوئی تحسین کے لیے بتاتے ہیں، میں روتا ہوں بلاغت، یہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے، درست ہے، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اس سے زیادہ خوبصورت بات بتا رہا ہوں، اس سے زیادہ خوبصورت بات بتا رہا ہوں، اور پھر تمہارے سامنے نوحہ پڑھتا ہوں کہ تم بلاغت نہیں پڑھتے ہو، نہ تمہیں پڑھائی جاتی ہے، پتہ نہیں کب سمجھ میں آئے گا۔ میں اپنا ہو کے تنقید کرتا ہوں، میں باہر کا ہو کے تنقید نہیں کرتا کہ اسے اعتراض سمجھا جائے۔ مجھے خود چبھن ہو رہی، میں اس چبھن کی خلش میں بولتا ہوں۔ میں وہ ناقد نہیں جو بگاڑنے کے لیے بولتا ہے، میں وہ ناقد ہوں کہ میں خود زخمی ہوں، میں خود زخم خوردہ ہوں، میں تمہاری قربانی پہ رشک کرتا ہوں کہ تم 8-9 برس چٹائی سے سل کے پڑے رہتے ہو، روکھی سوکھی کھاتے ہو، دال پانی کی طرح شورب اور سبزی کے موٹے موٹے ٹکڑے، اور مدرسے کی مشقتیں، مدرسے کے دھکے، اور صبح سے لے کر شام تک پڑھائی۔ تمہاری نسبت پر پوری دنیا میں صرف وہی تم سے افضل ہے جو اس نسبت پر تم سے زیادہ محنت کر رہا ہو، ورنہ ساری کائنات میں تم سے افضل بچے کوئی نہیں، تم سے اشرف نسبت کسی کو حاصل نہیں، تم سے اعلیٰ، تم سے افضل، تم سے برتر نسبت کسی بچے کو حاصل نہیں کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے نکالا ہے، تم اللہ اور اس کے رسول کے علم کے لیے نکلے ہو۔ آئے ہائے، پر کیا کروں، اقرا، بات سے بات آ جاتی ہے۔ اقرا کا مطلب پڑھنا نہیں ہوتا، اتلو کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، اقرا کا مطلب ہوتا ہے سمجھ کے پڑھنا۔ اتلو پڑھو، بے سمجھے یا سمجھ کے، عام ہے۔ اقرا سمجھ کے پڑھو، بے سمجھ کے نہیں، سمجھ کے۔ پہلی وحی کیا آئی تھی؟ جبریل نے کیا کہا تھا؟ اتلو، سامنے تو کپڑا تھا، جبریل کہتے اتلو، یعنی اقرا۔ ان کا ما انا بقارن فضمنی، اقرا، ما انا بقارن فضمنی، اقرا۔ پھر قرآن نے کیا کہا؟ اقرا۔ دوبارہ کیا کہا؟ اقرا، 5 دفعہ، اقرا 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 اقرا۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ سمجھ کے پڑھو، سمجھ کے پڑھو۔ صرف آتی نہیں، نحو شروع ہو جاتی ہے، نحو آتی نہیں، فقہ شروع ہو جاتی، فقہ آتی نہیں، اصول فقہ شروع ہو جاتے، فقہ کی سمجھ نہیں، حدیث شروع ہو جاتی، مشکات کا پتہ نہیں، صحاح شروع ہو جاتی، صحاح کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے۔ میں اس کو رو رہا ہوں، میں یہ رونا رو رہا ہوں۔ جب نہیں ایک فن آیا تو دوسرا فن پڑھنا اقرا کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ جب ایک سبق نہیں سمجھے ہو، اگلے کو پڑھنا اقرا کی خلاف ورزی ہے۔ جب تم ہدایت النحو نہیں سمجھے ہو، قافیہ پڑھنا اقرا کی خلاف ورزی ہے۔ جب تم قدوری نہیں سمجھے ہو تو کنزیہ، وقایا یا ہدایہ کا پڑھنا یہ اقرا کی خلاف ورزی ہے۔ لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء۔ کاف زائدہ ٹھیک کہا ہے، ایک میں کہہ رہا ہوں، کاف لیس کمثلہ شیء۔ جب کسی کو صفات میں تشبیہ دی جاتی ہے تو کاف لایا جاتا ہے، جب ذات میں تشبیہ دی جاتی ہے تو مثل لایا جاتا ہے۔ مجھے مقامات یاد آ گئی، انا سروجی وہذا ولدی والشبل فی المخبر مثل الاسد۔ ابو زید سروجی ایک سوئی کا مقام تھا، سوئی ابرہ والا مقام تھا، ولا تعدت يده ولا يدي في إبرة يوم ولا في مرودي ولكن الزمان المسيء المعتدي مال بنا حتى غدونا نغتدي۔ یہ مقامات کا اشعار ہیں۔ تو وہ ابو زید سروجی کہہ رہا ہے کہ وہ شبل، شیر کا بچہ، فی المخبر، امتحان کے وقت، کل اسدی نہیں، مثل الاسدی، کل اسدی، زید کل اسد، صفت میں تشبیہ ہے، زید مثل الاسد غلط، الشبل مثل الاسد، شیر کا بچہ شیر کی طرح ہوتا ہے، شیر کا بچہ شیر کی طرح ہوتا ہے۔ کل بدر حیث اتجہت رأیتہ یہدی الی عینیک نورا ثاقبا۔ متنبی بول رہا ہے کس کے لیے؟
صرف دولہ کے لیے کالشمس فی کبد السماء وضوءها یغشی البلاد مشارقا ومغاربا كالبحر يقذف للقريب العالية جودا ويبعث للبعيد سحائبا كالبدر كالشمس كالبحر. یہاں صفت میں تشبیہ ہے کاف کاف کاف، وہاں ذات میں تشبیہ ہے مثل الاسد ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء. کوئی نہیں کا کوئی نہیں اس کی صفات میں اس جیسا، مثل کوئی نہیں اس کی ذات میں اس جیسا، لیس کمثلہ شیء نہ کوئی صفات میں اس جیسا ہے نہ کوئی ذات میں اس جیسا ہے. یہ کاف کا مطلب اس سے زیادہ خوبصورت ہے. یہ میں نے کسی تفسیر سے پڑھ کے نہیں تمہیں بتایا، صرف بلاغت کے قاعدے کو استعمال کر کے تمہیں بتا رہا ہوں. اس کو تفسیر بالرائے نہیں کہتے. تفسیر بالرائے وہ ہوتی ہے جو نہ سلف سے منقول ہو نہ قواعد لغت سے مطابقت کھاتی ہو. قواعد لغت سے مطابقت ہو یا سلف سے منقول ہو وہ تفسیر بالرائے نہیں ہوتی. تفسیر بالرائے وہ ہے جو قواعد شریعت کے خلاف ہو، اصول شریعت کے خلاف ہو، اصول لغت اصول بلاغت کے خلاف ہو، سلف کی رائے کے خلاف ہو، وہ ہوتا ہے تفسیر بالرائے. یہ میں تمہیں قاعدے کے اندر رہ کے کاف کا ایک اور مطلب بتا رہا ہوں. یہ کتنا خوبصورت ہے، یہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے. نہ ذات میں کوئی اس جیسا، نہ صفات میں کوئی اس جیسا، نہ اس کے خزانے میں کوئی اس جیسا. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جس لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا اللہ ہوا. اس لیے میں کہتا ہوں اللہ کو اللہ کہا کرو، خدا مت کہا کرو. میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں کہ ناجائز ہے، علماء نے استعمال کیا خدا کا لفظ، لیکن میں اپنے ذوق پہ کہہ رہا ہوں خدا اللہ نہیں ہے، ایشور اللہ نہیں ہے، بھگوان اللہ نہیں ہے، اوتار اللہ نہیں ہے، گاڈ اللہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ اللہ صرف اور صرف اور صرف اور صرف اللہ ہی ہے. خدا اس کے مقابل میں پورا مطلب نہیں دے سکتا، جیسے ایشور اس کا مطلب پورا نہیں دے سکتا، جیسے بھگوان اللہ کا مطلب پورا نہیں دے سکتا، جیسے انگریزی کا گاڈ اللہ کا پورا مطلب نہیں بن سکتا، ایسے ہی فارسی کا خدا اللہ کا پورا مطلب نہیں بن سکتا. اللہ بس اللہ ہے. جو اس میں حلاوت ہے وہ خدا میں نہیں، وہ بھگوان میں نہیں، وہ اوتار میں نہیں، وہ ایشور میں نہیں، ورڈ میں نہیں. پھر اللہ کا ایک حسن ہے، ہر لفظ میں سے حرف نکالو مطلب بدل جاتا ہے. خیر کا یا ہٹا دو تو کیا رہ جائے گا؟ خیر المدارس، خا ہٹا دو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ کوئی لفظ نہیں بنتا. اور اگر یا ہٹا دو تو بڑا خطرناک مطلب بن جائے گا. خر ہے وہ فارسی والا خر ہے. ایک حرف نکلا مطلب بدل گیا، ایک حرف نکلا مطلب بدل گیا. اللہ کا الف ہٹاؤ تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اگلا لام ہٹاؤ تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اس کا پچھلا لام ہٹاؤ تو الہ وہو الذی فی السماء الہ فی الارض الہ. الف ہٹا کر دونوں لام ہٹا کر آخری لام کی پیش کی آواز کو باقی رکھو تو وہ بھی هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. اللہ لا الہ الا ہو بھی اللہ، لہو بھی اللہ، الہ بھی اللہ، للہ بھی اللہ. اور اللہ تو اللہ ہی ہے. جو اس نام میں حلاوت ہے کسی میں نہیں ہے. بھائیو اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو. اللہ کا تعلق ڈھونڈو کہیں سے ملے. محبت کے ساتھ سفر نہ ہو تو قدم قدم پہ انسان ٹھوکریں کھاتا ہے، اپنے گناہوں کی تعویلیں کرتا چلا جاتا ہے، اپنی لغزشوں کے لیے تعویلیں کرتا چلا جاتا ہے. اور جب اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے تو یہ نہیں کہ وہ اس سے خطا نہیں ہوتی، پھر وہ مائز اسلمی بن جاتا ہے، پھر وہ امرہ غامدیہ بن جاتی ہے جو کہتی مجھے پاک کرو یا رسول اللہ انہا حبلا، میں حاملہ ہوں زنا سے. میں مائز کی طرح نہیں ہوں کہ آپ کہہ دیں لا اللہ کا قبل تھا.
انہا حبلا، حمل ٹھہر چکا ہے ناپاک. آپ نے کہا جاؤ، جب بچہ پیدا ہو پھر آنا. 9 ماہ کا سفر اس کے درد کو کم نہیں کر سکا. بچہ پیدا ہو کر پھر آگے، طاہر نہیں یا رسول اللہ. تو آپ تو ٹالنا چاہتے تھے کہ نہ آئے نہ آئے. اب کہا نہیں، جاؤ آپ پیچھے دودھ پلاؤ. جب یہ دودھ چھوڑ دے، روٹی کھانے لگ جائے، پھر لے کے آؤ. پہلے تو اپنی ذات تھی، مرنا آسان تھا. روز ممتا ابلے اور اچھلے اور موجوں بے ساحل موجیں بن جائیں، اور گود میں بچہ ہے، آنکھوں سے آنکھیں چار ہیں، وہ مسکراتا بھی ہے، وہ کلکاریاں بھی مارتا ہے، وہ اس کی گاہوں میں اس کے گلے میں باہیں میں ڈالتا ہے، اس کی چھاتی سے بھی چمٹتا ہے. دودھ پلاتے پلاتی تو اولاد سینے میں اتر جاتی ہے. 2 برس بچے کو سینے پہ لٹایا، دودھ پلایا، پہلو میں لٹایا، اور 2 برس 9 ماہ کا سفر بھی اس کے اندر کی خلش کو دھو نہ سکا. ایک دن کیا دیکھا کہ امرأ غامدیہ بچے کو لیا، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا اور وہ کھا رہا ہے. یا رسول اللہ آپ دیکھ لو یہ روٹی کھا رہا ہے، اب مجھے پاک کرو. یہ لا الہ الا اللہ آج نہیں سیکھا جا رہا، کہیں بھی نہیں سیکھا جا رہا، کہیں بھی نہیں سیکھا جا رہا. یہ لا الہ الا اللہ. اے ہے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، دل کی انگیٹھیاں یہ فنی قواعد سے نہیں دہکتی. دل کی انگیٹھیوں کے لیے اور انگارے چاہیے، اس کے لیے اور آتش ہے، اس کے لیے اس کا ایندھن اور ہے. خواجہ غلام فرید نے کہا تھا، سکھ ریت روت منشوری نو، سکھ ریت روش منصوری نو، ہن تھپ رکھ کنز قدوری نو، کافی نہ جان کفایا، ہادی نہ سمجھ ہدایا، کر پرزے جلد وقایا، یہ دل قرآن کتاب ہے. ہاں، سارے نبیوں نے اللہ کی طرف پھیرا ہے، اللہ کی محبت سے آشنا کروایا ہے، اور اللہ کا زندہ تعلق دلوں میں بیدار کیا ہے. اللہ کا کرم ہے کہ انسان محبت کرتا ہے، اللہ کا کرم ہے کہ انسان کے اندر مادہ عشق ہے، مادہ محبت ہے. اسی نے تو کربلاؤں کو زندہ کیا، اسی نے تو ایک خوبصورت تاریخ کو زندہ کیا، اسی نے تو ایک فرشتوں سے اعلیٰ نمونوں کا انسان دھرتی پر دکھائے ہمیں. یہ جذبہ عشق نہ ہوتا، یہ محبت نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا. انسان فرشتوں کی طرح جامد، بے شعور، بے جذبات کے جذبات، احساسات اگر یہ لگ گئے اللہ پر تو امر اور قیمتی. اگر یہ عورت پہ لگ گئے، شکل پہ لگ گئے، سیاست پہ لگ گئے، زمین پہ لگ گئے، جائیداد پہ لگ گئے تو ہلاک برباد ہو گیا، کچھ نہ ملا. اس محبت کو پھیرو اللہ کی طرف. ابو نواس نے کہا تھا، اجد الملامت فی ہواک لذیذۃ حبا لذکرک فلیلمن اللوم. کیا کہا تھا؟ مجھے تیری ملامت میں بھی بڑا مزہ آتا ہے. جب لوگ لان تان کرتے ہیں نا تیرے بارے میں، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. ارے پاگل وہ کیوں؟ کیس لیے کہ اس میں تیرا نام بہت آتا ہے. جب تیرا نام آتا ہے تو بس میں اس نام کی لذت میں گم ہو جاتا ہوں، مجھے لان تان سنائی ہی نہیں دیتی. لہذا میں کہتا ہوں فلیلمن اللوم، ملامت کرنے والوں اور کرو اور کرو. فلیلمن اللوم. غالب نے اسی کو یوں کہا، نہ مانوں گا نصیحت پر نہ کرتا میں تو کیا کرتا، کہ ظالم ہر بات پہ تمہارا نام لیتا تھا. نام کی کشش، لفظ اللہ کھینچے، لفظ اللہ تڑپائے، یہ سودا بازار سے مٹ چکا ہے. ہاں، جس سے محبت ہوتی ہے نا، آدمی اسی کا ہی طواف کرتا ہے. طواف کس چیز کا نام ہے؟ طواف محبوب کی گھر کی پھیرے لگانا ہے. تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا. محبوب کی گلیوں کے پھیروں کا نام طواف ہے. دیوانہ وار اس کے پھیرے لگانا، یہ طواف ہے. اللہ پر مر مٹنے کا نام طواف ہے. کوئی نہیں، انگیٹھیاں سر، جذبے ٹھنڈے. اور مجنوں نے کبوتر کو آتے دیکھا، کبوتر اڑ کے آ رہا تھا تو لیلا اخیلیہ اس کا قبیلہ ہے، اور مجنوں کا قبیلہ خفاجی.
خفاجی قبیلہ مکے میں آج بھی آباد ہے، تو ادھر سے کبوتر آ رہا ہے، تو کبھی کبوتر بھی انسان سے باتیں کرتا ہے، حبک الشیء یعمی ویصم، دیکھ کر کہنے لگا حمامۃ بطن الوادیین ترنمی سقاق الغر الغوادی مطیرہا، ارے لیلا کی وادی سے آنے والے کبوتر، تو دیکھ کے آ رہا ہے، میں نے تو دیکھا نہیں ہے، تیرا کوئی حال چال تو سنا۔ اللہ تجھے سفید بادلوں کا پانی پلائے، کالے بادل کی بارش جو ہوتی ہے وہ ویسی پرند، اللہ تجھے سفید بادلوں کا پانی پلائے، ابینی لنا ولا زال ریشک ناعما ولا زلت خضراء غبد نظیرها، اور مہربانی کرنا ایک کام کرنا، ذرا تفصیل سے سنانا، مختصر نہ سنانا، ذرا ترنم سے سنانا، بھدے لہجے میں بھی نہ سنانا۔ اللہ تجھے ہمیشہ سرسبز رکھے، توانا رکھے، تر و تازہ رکھے، جوان رکھے، اور بہار ہی بہار دیکھے، کبھی خزاں نہ دیکھے۔ ایک عورت پر دل آیا ہوا ہے، وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرٍ نِسَاءٌ نَوَائِحُ، پہلا شعر میں نے پڑھا، اس میں لیلا كما لو أصاب الموت ليلى بكيتها وجاد لها دمع من العين صافح، دوسرا شعر لیلا وأغبط من ليلى بما لا أناله ولا كل ما قرت به العين طائح، پھر لیلا ولو أن ليلى الأخيل تسلمت علي ودوني جندل وصفائح، پھر لیلا لسلمت تسلیم البشاشة أو زقا إليها صدا من جانب القبر صائح۔ ایک عورت کے پیچھے سارا دل برباد کر دیا، یہ دل پکڑ کے اللہ کو دے دو، یہ دل اللہ کو دے دو، اس دل میں اللہ کو بٹھا لو۔ یا ابراہیم کن والہن بذکری، کن والہن بذکری، ابراہیم میرے ذکر میں دیوانہ بن جا۔ فاحذر ان اطلع علیک من فوق عرشی فأراك مشغولا بغيري فأمحو اسمك من دیوان اہل محبتی۔ ابراہیم عرش کے اوپر سے میری نظر تیرے دل پر ہے، اگر میں نے تیرے دل کو کسی اور کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو خلیل کے مکتب سے تیرا نام نکل جائے گا۔ میرے بھائیو، دنیا کا سب سے بڑا کام ہے لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانا، دنیا کا سب سے بڑا علم ہے اللہ کا تعارف حاصل کرنا، اور دنیا کی سب سے بڑی جہالت ہے اللہ کو نہ پہچاننا، سب سے بڑی گمراہی ہے اللہ کی ذات کے تاثر سے دل کا خالی ہو جانا۔ اندھیرے میں اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کا تاثر مٹ گیا، خلوت میں اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کا تاثر مٹ گیا، تنہائی میں اللہ ساتھ ہے اس کا تاثر مٹ گیا، یہ دل کی موت ہے۔ اس وقت ساری دنیا مردار بن چکی ہے، گناہوں کا ڈھیر، نجاست کا ڈھیر، گندگی کا ڈھیر ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا تعارف کروانا اور حصی طور پر اللہ کی محبت سے اپنے دل کو دھڑکانا اور دل کی تاروں پر اللہ کی محبت کے نغمے چھیڑنا، یہ تبلیغ کا کام ہے۔ یہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے سے آتا ہے، یہ کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی در بدر کبھی ان کے گھر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ ہر نبی کی ہجرت، ہر نبی کے دھکے، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا۔ نبی کیسے دھکے کھاتا ہے، قوم کیسے دھکے دیتی ہے، قوم کیسے عذاب اور دکھ دیتی ہے، یہ سورہ نوح اس کا پورا نقشہ تصویر بنا کر جامعہ کے بچوں کے سامنے پیش کر رہا ہے قرآن کہ یہ ہوتا ہے، نبی یہ کہتا ہے، قوم یہ کہتی ہے۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا۔ سارے نبیوں کا اجتماعی بول، ولنصبرن علی ما آذیتمونا، ہم تمہاری ایذا پر صبر کریں گے، علی
अला वलनस्बिरन्ना अला मा आज़यतुमूना। मैं कब तक बर्दाश्त करता, मैंने पहले तो सब्र किया, फिर मैंने भी खूब सुनाई। अला का मतलब यह है अला वस्बिर अला मा यक़ूलून वलनस्बिरन्ना अला मा आज़यतुमूना। आखिरी नबी को कहा जा रहा है वस्बिर अला, ये मा यक़ूलून, ये अला, या मा यक़ूलून इसके ऊपर अला, मा आज़यतुमूना इसके ऊपर अला। सारे नबी कह रहे हैं वलनस्बिरन्ना अला मा आज़यतुमूना। आखिरी नबी से फरमाया जा रहा है वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला। जो करें सबर, सबर क्यों? वलिरब्बिका फस्बिर फइन्नका बिअयुनिना वस्बिर वमा सबरुका इल्ला बिल्लाह। ये मेरे लिए है, मैं देख रहा हूं, ये मेरे लिए है। मेरे अजीजों, अल्लाह की मोहब्बत में लोगों के पीछे फिरना, इसी मुल्तान में फिरो तुम्हें हजारों इंसान मिलेंगे, इसी शहर में मिलेंगे जिन्होंने जिंदगी में एक सजदा अल्लाह को नहीं किया, और उनका नाम गुलाम रसूल भी होगा, गुलाम मोहम्मद भी होगा, अब्दुल रहमान भी होगा, और उन्हें एक सजदा धरती पे नहीं किया। तुम्हें ऐसी हजारों औरतें मिलेंगी जिन्होंने एक मर्तबा भी जिंदगी में जमीन पे सजदा नहीं किया। तो अल्लाह जल्ल जलालुहु की तरफ लोगों को मुतवज्जे करना और बुलाना, यही तो दावत है, यही तो तबलीग है। कुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाह। आप इनसे कहिए ये मेरा रास्ता है, आप इनसे कहिए ये मेरा रास्ता है। क्या है? अदअू इलल्लाह, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूं। ज़ादिरा क्या है? बसीरत। अकेले हैं या कोई और है? अना वमन इत्तबअनी, मैं भी हूं, मेरी उम्मत भी है। हम सब यही काम करते हैं कि हम लोगों को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करते हैं। मेरे अजीजों, ज़हन नशीन कर लो, हुकूमत इस्लाम नहीं ला सकती। हुदूद नाफिज कर देंगे बस, इस्लाम नहीं ला सकते। इस्लाम की मिसाल इस पंखे की है जिसके अंदर एक ताकत है जो वापडा ने छोड़ी हुई है। अगर वापडा इसकी ताकत को सलब कर ले तो फिर न हमारे ये डंडे से चलेगा, न मिन्नत और खुशामद से चलेगा, और न धमकी से चलेगा, और न हमारी दुआओं से चलेगा। कनेक्शन बहाल किया जाए फिर आपके इशारे से चलेगा। बंद का इशारा किया, बंद हो गया। चलने का इशारा किया, चल पड़ा। ऐसे ही ईमान एक रोशनी है, ईमान एक बिजली है जिसका पावर हाउस अल्लाह के पास है। ऊपर से अल्लाह बिजली का कनेक्शन छोड़ता है, ईमान का कनेक्शन छोड़ता है, वो दिल में उतरता है, तो फिर ये दिल जिंदा होता है, फिर सारा वजूद इस्लाम पे आता है। अगर ये कनेक्शन कटा हुआ हो तो हुकूमत सारे औलिया कराम के हाथ में हो, और सारे सूफिया इज़ाम के हाथ में हो, और सारे मुदर्रिसीन मजलिस शूरा के मेंबर हों, तो भी मुल्तान हिदायत पे नहीं आ सकता। कि हिदायत एक रोशनी है, एक नूर है। यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा। हिदायत एक नूर है, और नूर अल्लाह देता है। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, वो नूर दिल में उतरता है। मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह, अल मिस्बाहु फी जुजाजा, अज़्जुजाजतु कअन्नहा कौकब दुर्र यूक़द मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूना ला शर्क़िय्या वला ग़रबिय्या यकादु ज़ैतुहा युज़ीअु वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा। ये नूर अल्लाह देता है। अल्लाह नूर न दे तो हुकूमत कहां से दे, और वली कहां से दे, और सूफी कहां से दे, और तबलीगी कहां से दे, और मुदर्रिस कहां से दे, और रसूल कहां से दे? इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। ऊपर से फैसले हैं। और यह किसको मिलता है नूर? यहदी इलैहि मन युनीब, यहदी इलैहि मन युनीब, जो इनाबत इख्तियार करता है उसे वो नूर मिलता है। तो मेरे अजीजों, हर आदमी को तैयार करो कि तू अल्लाह की मान और अल्लाह के हुक्मों पे चल, और वो चलने का इरादा करे, और वो उसको सीखने के लिए जान मारे, फिर अल्लाह उसको ईमान का नूर भी अता फरमाएगा। ये कोई पुड़िया ऐसी नहीं है
کہ خیر المدارس میں آنے والے بچے کو، فارسی پڑھنے والے کو کہہ دیا جائے، مولوی حنیف صاحب کہیں ہاں بھائی تو کل تک دورے میں پہنچ جا ورنہ تیری ٹھکائی ہوگی. وہ کہہ کہ میں پہلے فارسی تو پڑھا لوں. پھر اس کو کہا جائے اچھا تم کل تک دورے بخاری کے سبق پڑھنے میں بیٹھ جاؤ، تمہیں 10 کروڑ دیا جائے گا. وہ کہے گا نہیں ہو سکتا، نہ ترغیب سے نہ ترہیب سے، نہ خوف سے نہ لالچ سے نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ دورے تک پہنچنا ایک جہد کے ساتھ ہے. وہ جہد نہیں ہوگی، وہ طویل سفر نہ ہوگا تو یہ بچہ وہ نہیں بن سکتا جو اس کو حکم دیا جا رہا ہے. یہ سارا معاشرہ فسق و فجور گھٹی میں بیٹھ چکا ہے. کوئی دنیا کا بڑے سے بڑی نسبت والا حاکم یہ نہیں کر سکتا کہ ایک امر سے ان کے اندر تقوی بھر دے. نہیں ہو سکتا. ایک امر سے ان میں تقوی بھر دے اور ایک امر سے ان میں توکل بھر دے اور ایک چلو مسجدوں میں نمازیں تو بھلے آئے گا، نمازی بھی آ گئے، دروازے بند ہو گئے، دکانیں بند ہو گئے، ہوٹل بند ہو گئے، اندر ماں کی خدمت کون کرائے گا؟ جھوٹ سے کون روکے گا؟ غیبت سے کون روکے گا؟ جو سارے طلبہ کے مرغوب ترین ناشتہ ہے. تمہیں شیطان زنا کی دعوت نہیں دیتا، تمہیں غیبت میں پھنساتا ہے، اوروں کی حقارت میں پھنساتا ہے، اوروں پر تنقید، استادوں پر بھی تنقید، استادوں پر بھی تبصرے. یاد رکھو جس دل میں کسی کے لیے بغض بیٹھ جاتا ہے اس دل پہ قفل لگ جاتا ہے. اس میں ایمان کا نور، علم کے نور کی ایک کرن بھی نہیں داخل ہوگی. پڑھ جاؤ بخاری شریف کو بھی، مسلم شریف کو بھی. اگر دل میں بغض ہے اور زبان غیبت والی ہے اور تنقید والی ہے اور تبصرے والی ہے اور زہریلی ناگن ہے اور نظر بے باک اور آوارہ ہے تو اس دل میں ایمان کا نور تو ہے کہاں کرن کا بھی گزرنا ہوگا. علم کا نور تو کہاں کرن کا بھی گزرنا ہوگا. شیطان غیبت میں پھنسائے گا، اوروں کی حقارت میں پھنسائے گا. وہ چوری کی طرف نہیں لے جائے گا، ڈاکے کی طرف نہیں لے جائے گا، زنا کی طرف نہیں لے جائے گا. وہ مسجد میں بٹھا کر پہلی صف میں غیبت کروائے گا، مسجد میں بٹھا کر نظروں کو بے باک اور آوارہ کر دے گا. مدرسے میں بٹھا کر وہ استادوں پر تبصرے اور تنقید کو چالو کر دے گا. سارے کیے کرائے پر خود رندہ پھیر کے صاف ہو جائے گا. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، انسان اندر کی طاقت سے چلتا ہے. بلب میں روشنی وابڈا کی طرف سے آتی ہے. وابڈا کنیکشن چھوڑے پھر آئے گا. دل کا نور اللہ دیتا ہے، دے گا جب آدمی طلب کرتا ہو. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جو جہد کرتا ہے اللہ ان کے سینوں کو کھولتا ہے، جو جہد نہیں کرتے. میں مدینہ میں تھا، ایک نوجوان آیا، داڑھی یہیں ڈیرہ غازی خان کا، کہ 10 سال سے مدینہ میں ہوں، بے وضو کے نماز پڑھ رہا تھا. 10 سال سے بغیر وضو کے نماز، کیونکہ نماز پہ دکان بند ہونی ہے اور دکان پہ بیٹھ بھی نہیں سکتا ہوں. جا کے بے وضو جا کے اتحیات میں بیٹھ جاتا تھا. جب سلام پھرتا تو میں بھی سلام پھیر کے باہر آ جاتا تھا. مدینہ میں یہ کچھ ہو رہا ہے. کہ پھر تبلیغی ماحول ملا، اس میں تھوڑا تھوڑا جانا شروع ہوا. پھر اس میں جاتے جاتے پھر آنکھیں کھولی کہ میں نے یہ کیا ظلم و ستم کر دیا. پھر میں نے توبہ کی ہے اور اب اللہ کے سامنے رو رہا ہوں اور آپ سے پوچھ رہا ہوں میری توبہ ہے؟ اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ جب اندر ان زندہ ہوتا ہے تو ساری دنیا کے فرعون وہ شمع نہیں بجھا سکتے. جب اندر میں اندھیرا ہو جاتا ہے اور طلب نہ ہو تو ساری دنیا کے ابدال مل کر وہ شمع فروزہ نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، متوجہ کرنا، یہ اس امت کا کام ہے. گھر گھر پھرنا، در در پھرنا. کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے. قل، کہو میرے نبی، قل کہلوایا جا رہا ہے. قل کے بعد مضمون بڑا ہی ہوتا ہے. قل کیا کہوں؟ ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. ہذہ سبیلی کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. عرب فخر کرتے تھے، قریش
بنو تمیم کیا ہے؟ افخر بیت قالته العرب. عبد الملک ابن مروان کی محفل لگی تھی تو کر لمبا قصہ ہو جائے گا، اس کا صرف ایک ٹکڑا. تو ایک بدو سے سوال جواب ہو رہے تھے، تو بدو سے کہنے لگا ایو بیت قالت العرب افخر، سب سے فخریہ شعر عرب نے کون سا کہا ہے؟ تو ان کا قول جریر اذا غضبت علیک بنو تمیم حسبت الناس كلهم غضابا. یہ عرب کا سب سے فخریہ شعر ہے. سب سے اندھا، سب سے زیادہ مدح والا شعر کون سا ہے؟ ان کا قول جریر الستم خیر من رکب المطایا واندى العالمین بطون راحی. تو عرب کو فخر ہے، ہم تمیم، ہم قریش، ہم بنو عبد مناف، ہم بنو نوفل، ہم بنو شمس، ہم کعبہ کے متولی، ہم ابناء حرب، نحن بنو الموت. یہ نحن ونحن ونحن ونحن. تو میرے اللہ نے کہا تو بھی ان کے سامنے فخر سے بول هذه سبیلی. میں کہتا ہوں قل هذه سبیلی. میری بات غور سے سننا، هذه سبیلی ادعو الی اللہ. اب میں کہتا ہوں هذه سبیلی. لہجے میں فرق ہے، بولو هذه سبیلی، هذه سبیلی، هذه سبیلی. هذه سبیلی یہ میرا راستہ ہے، هذه سبیلی یہ ہمارا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے. اپنی مثال میں سمجھو، نئی گاڑی والا کہتا ہے میری گاڑی ہے، سائیکل والا کہے گا میری سائیکل ہے، سائیکل والا کہے گا میری سائیکل ہے. وہ تو خالی اشارہ کرے گا غریباں دی گڈی. 50 لاکھ کی گاڑی والا کہے گا میری گاڑی. ایک ذمہ دار مجھ سے ملنا ہے، میرا بھائی فوت ہوا تھا چچا زاد تعزیت کے لیے، تو نئی گاڑی کہا یہ میری نئی گاڑی ہے، یہ میری نئی. تو مجھے هذه سبیلی یاد آ گیا، میری نئی گاڑی ہے، نئی خریدی ہے. تو اس پہ وہ فخر کر رہا ہے، 40-50 لاکھ پہ وہ فخر کر رہا ہے. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے تو بھی تو فخر کر هذه سبیلی. یہ لہجے میں مطلب چھپا ہے، تمہیں تفسیر میں نہیں ملے گا. یہ لہجہ ہے، لہجے کی سمجھ اہل زبان کی صحبت سے آتی ہے، وہ بلاغت کے قواعد پڑھنے سے بھی نہیں آتی. بدوؤں کی صحبت میں رہو پھر تمہیں پتہ چلے گا. میں بہت سے الفاظ بدوؤں سے سمجھا ہوں کہ وہ کیسے بولتے ہیں. تو یہ لہجہ جو ہے نا، لہجہ یہ بدوؤں سے، سب بدوؤں کے ساتھ سفر کر کے پتا چلا کہ لہجے میں بھی ایک مطلب چھپا ہوا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کیا بات ہے، پھر ہم کہتے ہیں کیا بات، کیا بات، پھر ہم کہتے ہیں کیا بات، کیا بات. تب مطلب بدلا ہوا ہے نا. تو لفظ وہی ہے، لہجہ بدل گیا، مطلب بدل گیا. استعجاب بھی ہے، سوال بھی ہے، غصہ بھی ہے. هذه سبیلی، لہجہ بدلا ہوا. کہو یہ میرا راستہ ہے. وہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بولا تھا. هذه اشارہ قریب ہے، دور کا نہیں ہے، تاکہ چیز کو متعین کیا جا سکے. هذا المندیل، هذا المندیل. میں کہتا ہوں هذا الطالب، تو متعین ہوگا یہ. میں کہتا ہوں ذالک الطالب، اس انگلی کے نیچے یہ سورا میرا یمین آ گیا. اب پتہ نہیں کس کی طرف میری انگلی ہے، کون جانے. ذالک الطالب، تو ذالکہ کے کہنے سے تعیین مشکل ہو گئی. ذالک الطالب، تعیین مشکل. میں کہتا ہوں ھذا الطالب، تو سب کو پتہ چل گیا یہ. میرا اللہ کہتا ہذه، هذه اشارہ قریب، هذه یہ کیا، سبیلی میرا راستہ. اللہ تک پہنچنے کے لیے فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، سبیل نکرہ ہے، الف لام نہیں ہے. ہر وہ راستہ جو اصول شریعت کے تحت ہو، قواعد شریعت کے تحت ہو، اور اس سے اللہ تک پہنچا جا رہا ہو، تو سبیل کے عموم میں وہ سبیل شامل ہے. لیکن ان سبل میں
ان سبل میں جو اللہ نے اپنے نبی کو سبیل عطا فرمایا وہ ہے ہذہ سبیلی، وہ سبل، وہ سبیل، ان میں سے تمہارے نبی کا سبیل کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، ادعو الی اللہ۔ وہ نکرہ میں سے ایک متعین کیا گیا میرے نبی، آپ کے نبی کے لیے، ادعو الی اللہ، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف۔ ہذہ قریب تعین کر دی گئی، پھر ہذہ مؤنث ہے، ہذا سبیلی بھی جائز ہے، ہذہ سبیلی بھی جائز ہے، سبیل مذکر بھی آتا ہے مؤنث بھی آتا ہے۔ ہذہ سبیلی یہ دعوت کا کام ہے، یہ دعوت کا کام ہے، یہ محبت کا کام ہے۔ انسا عورت کو محبت سے چلایا جاتا ہے۔ انجشا قواریر یا انجشا، ارے انجشا یہ شیشے ہیں ٹوٹ گئے تو بڑا مشکل ہو جائے گا، آہستہ چلو۔ عورت محبت سے چلتی ہے، اس کو پسلی سے پیدا کیا جو دل کے قریب ہے، بالکل دل کے قریب سے پیدائش کر کے بتایا گیا ہے کہ اس سے دلی محبت کرو تو سب کچھ قربان کر دے گی۔ اس کو آنکھیں دکھاؤ تو مشرق کی عورت گھٹ گھٹ کے مر جائے گی، پر دل کے دروازے کبھی نہ کھل سکیں گے۔ مغرب کی ہوتی تو لات مار کے کہیں اور چلی جاتی، یہ مشرق کی بیٹی ہے جو گھٹ گھٹ کے مر جاتی ہے، لیکن دل کا در کبھی نہیں کھلتا، پھر محبت کے ساتھ کھلتا ہے۔ ہذہ اس میں اشارہ مؤنث لا کر یہ سب کو بتایا جا رہا ہے دعوت کا کام محبت کا کام ہے، ڈنڈے سوٹے کا نہیں ہے، زور خطابت دکھانے کا نہیں ہے، مدعو کو لتاڑنے کا نام تبلیغ نہیں ہے، مدعو کو ذلیل کرنے کا نام دعوت نہیں ہے، مدعو کو تنقید کا نشانہ بنانے کا نام دعوت نہیں ہے۔ مدعو دو دیکھو، مدعو سمجھو، سمجھو تم دائی ہو اللہ کے فضل سے، اور مدعو سارا عالم ہے تمہاری، اور سارے عالم کی مثال ایسے ہے جیسے تاجر اور گاہک۔ تاجر گاہکوں کو ڈانٹتا ہے، یہ کہتا آؤ جی بسم اللہ بسم اللہ، بوتل لے آؤ بھائی، کرسی لے آؤ بھائی، ہے اس کی جیب کاٹنی ہے، جو بوتل پلانی اسی کے پیسے سے پلانی ہے، آؤ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ اور اگر تاجر آتے ہی گاہک کو سینگوں پہ اٹھا لے اور تو آگے دیکھیں کی کرانا ہے تو اس کی دکان چلے گی۔ ایک اور مثال، مریض اور طبیب، مریض کی ہر چیز طبیب برداشت کرتا ہے، تب اس کا کلینک چلتا ہے، اس کی گھنٹوں اس کی پوری سنتا ہے، نہ سنو وہ لوگ آتے ہیں۔ اور جو بتانا ہوتا ہے نا، ہمارے دیہاتوں میں تو ڈاکٹروں کا بڑا پتا ہے، کیونکہ مرض ہوتا ہے بتانے کا آدھے منٹ کا، اور بات سننی پڑتی ہے ڈاکٹر صاحب کو 10 منٹ۔ آج جی سویلے اٹھے ہوں تو بعد پیشاب کرن نکلے ہاں، اس کا مرض سے کیا تعلق ہے؟ بولا کو بھرا مل گیا، اور یہ ساری کا اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اگر ڈاکٹر کہہ دینا مطلب دی گل کر وقت سے میں تیرے کو دوائی نہیں لینا، میں کسی اور تو پتا مار کے ڈاکٹر بیٹھتا ہے، تب اس کا کلینک چلتا ہے۔ تم کیسے بچے ہو کہ ذرا کسی کی نافرمانی دے کر سیخ پاؤ ہو جاتے ہو، آگ بگولا ہو جاتے ہو، اور اس کو آخر جہنم تک پہنچانے کے چکر میں پڑ جاتے ہو؟ یہ کون سا تم نے علم سیکھا ہے، اور یہ کون سا مزاج تم نے حاصل کیا ہے؟ میرا آپ کا نبی ابو جہل کو گھر بلا کے روٹی کھلانے کے چکر میں ہو کہ اللہ کرے ایمان لے آئے، اللہ کرے ایمان لے آئے، اور جانی دشمنوں کے پیچھے پیچھے چکر لگا رہے ہوں کہ اللہ کرے یہ مسلمان ہو جائیں۔ یہ سیخ پا ہو جانا مزاج نبوت نہیں ہے، یہ ہمارے اندر شیطانی جذبہ ہے، یہ حیوانی جذبہ ہے، حیوانی جذبہ ہے۔ وہ واقعہ شاہ اسماعیل شہید عشاء کی نماز پڑھا کے نکلے، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ 1831 میں جو وہاں بالاکوٹ میں شہادت ہوئی، عشاء کی نماز پڑھا کے نکلے اور بازار حسن کا رخ کر لیا، تو ایک
ان کے ساتھی تھے خیر خواہ جو ہر وقت ساتھ ساتھ رہتے تھے، مبتدع بہت پیچھے تھے، چونکہ انہوں نے توحید کے مسائل کو چھوڑا تو ایک ہلچل مچ گئی، تو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ چلتے چلتے کیا دیکھا کہ بازار حسن کے سب سے بڑی طائفہ موتی اس کے اڈے پر پہنچ گئے، جس کا گانا سننے بڑے بڑے نواب آتے تھے، مہاراجے آتے تھے۔ انہوں نے دروازے پہ دستک دی، ایک لڑکی نے کہ دیکھا کہ بابا جی کھڑے ہوئے ہیں، تو اندر گئی تو اس نے جا کے کوئی آٹا یا ٹکا یا پیسہ لا کر دھر دیا ہتھیلی پر، کہا بیٹی مالکن سے کہو فقیر پہلے صدا لگاتا ہے پھر خیرات لیتا ہے۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہ اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ فرزدق کا یہ شعر بڑا خوبصورت ہے۔ تو اس نے اس وقت رات کا وقت تھا، سازندے جمع ہو چکے ہیں، محفل سجنے والی ہے، تو اس نے کہا جی وہ ایک فقیر یوں کہتا ہے پہلے میں صدا لگاؤں گا پھر خیرات لوں گا، کہا تو بلا لو۔ فقیر اندر آ گیا، سب سازندے موجود، اور ادھر گھنگرو بند چکے ہیں، اور ادھر مہمانوں کی آمد ہے، اور شاہ صاحب بیٹھے اور سر کے اوپر کپڑا ڈالا، اور والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین کو کھولنا شروع کیا، تلاوت کی، پھر بیان کرنا شروع کیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد ایک سیل رواں تھا، سارے بندھن ٹوٹے اور اشک رواں اور چیخ و چنگار اور چیخ و پکار۔ موتی نے گجرے توڑ دیے، گھنگرو اتار کے پھینک دیے، سازندوں نے ساز توڑ دیے، اور وہاں چیخ و پکار کا سما تھا۔ اور شاہ صاحب نے اپنی چادر اٹھائی اور باہر نکلے تو موتی نے پیچھے کیا پکڑ لیا کہ ادھورا کام کر کے کیوں جا رہے ہو؟ جب راہیں بدلی ہیں تو ساتھی بھی بنو، جب راہ دکھائی ہے تو راہبر بھی بنو۔ پھر موتی نے شاہ صاحب کے ساتھ ہجرت فرمائی، بالا کوٹ کے پہاڑوں میں موتی سوئی ہوئی ہے کہیں، وہیں اس کا انتقال ہوا۔ نافرمان سے نفرت کرنا اپنا سودا ضائع کر دینا ہے۔ تمہاری حیثیت تاجر کی، طبیب کی، مدعو کی حیثیت، گاہک کی، مریض کی، ہی محبت سے، محبت کا بول دل خرید لیتا ہے، کڑوا بول وہ دلوں کی دنیا کو اور زیادہ دور لے جاتا ہے۔ قل هذه سبیلی، یہ ہے، یہ میں بس حاضی هذه یہ سبیلی سبیل سبل سے ہے۔ سبل اس بارش کو کہتے ہیں جو بادلوں سے جدا ہو پر زمین پہ نہ پہنچی ہو، جب وہ زمین کو آ کر ضرب لگاتی ہے تو وہ مطر بن جاتی ہے، جب وہ زمین پر گرتی ہے تو مطر بن جاتی ہے، جب وہ زمین اور بادل کے درمیان ہوتی ہے تو سبل کہلاتی ہے۔ سبل دنیا کا سب سے میٹھا، سب سے خوبصورت، سب سے مزیدار، سب سے مفید، سب سے ذائقہ دار پانی ہے۔ اس سے اعلیٰ اور افضل پانی، اسباب زمزم کو چھوڑ دو، اس سے اعلیٰ اور افضل پانی دنیا میں اور کوئی نہیں ہوتا جب وہ بارش بادلوں سے نیچے آ رہی ہوتی ہے۔ زمین پر آ کر تو مٹی مل گئی، لیکن اس بیچ میں، اس کے درمیان میں جو بارش ہے اس کو کہتے ہیں سبل۔ سبل سے ہے سبیل، سبل سے ہے سبیل۔ سبیل وہ راستہ جو اوپر سے اتارا جائے، وہ راستہ جو پانی کی طرح مفید ہو، وہ راستہ جو بارش کے پانی کی طرح میٹھا ہو، حسین ہو، مفید ہو، ذائقہ دار ہو، خوشبودار ہو، وہ پانی جو مردہ زمین کو زندہ کرے، یہ وہ راستہ جو مردہ دلوں کو زندہ کرے گا، وہ پانی جو زمین کی پھٹن کو سی دیتا ہے۔ حامدہ وتر الارض حامدہ، زمین پھٹ گئی، یہ ظاہری اس کی ظاہری ہلاکت۔ وتر الارض خاشعہ، دل برباد، خاشعہ دل کی کیفیت کا نام ہے، خشوع اور حمود جسم کی کیفیت کا نام۔ تو میرا اللہ کہتا ہے الارض حامدہ، الارض خاشعہ، زمین کا دل بھی مر چکا ہے، چہرہ بھی ویران ہو چکا ہے۔ پھر ہم نے پانی برسایا، اس نے کیا کیا؟ اہتزت وربت وانبتت من کل زوج بہیج۔ جب پانی برسا تو زمین ایک دم رقص میں آ گئی۔ بچہ جب خوش ہوتا نا تو ناچنے لگتا ہے، جب بچہ خوش ہوتا ہے اچھلنے کودنے لگتا ہے،
ادھر چڑھ ادھر چڑھ، انسان خوشی میں آ کے حرکت میں آ جاتا ہے، اسی حرکت کا نام وجد اور رقص ہے۔ تو جب زمین پر پانی بارش کا گرتا ہے وہ رقص میں آتی ہے، پھر رقص میں آتی ہے تو اپنا سب کچھ نکال کے باہر، پھول پھل غلے کنو کپاس پودے ہیں، امرود آم لیمو پتہ نہیں کیا کچھ انار، اور سارے جہان کا حسن و جمال سبزے کی شکل میں، پھل کی شکل میں، پھول کی شکل میں، پتیوں کی شکل میں باہر 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 نکلنا شروع ہوتا ہے۔ سبل آیا سبل، بارش آئی بارش، بارش بادل کی بارش زمین پر، دعوت کی بارش دل پر، دل بھی خاشع تھا، برباد تھا، اور جسم حامد تھا، پھٹا ہوا تھا۔ آسمان سے دعوت کی بارش اتری یا کہ دل پہ، تو ایک دم پورے جسم میں تازگی آئی اور وجد آیا، اور جیبیں خالی ہونے لگیں، اور دل کے اندر سے تقوی نکلا، توکل نکلا، انابت نکلی، خشیت نکلی، علم نکلا، سلوک نکلا، عفو نکلا، کیا کچھ نکلا، سب کچھ نکلنا شروع ہو۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فیڈل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63708113۔ آسمان کی بارش کی طرح مفید، آسمان کی بارش کی طرح شفاف، آسمان کی بارش کی طرح ذائقے دار، آسمان کی بارش کی طرح خوشبودار، آسمان کی بارش کی طرح حسین و جمیل، لیکن اس کا حسن چھپا ہوا ہے، اس کا حسن دیر سے نکلتا ہے، جیسے بارش کے بعد آہستہ 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 زمین اپنا رنگ بدلتی ہے۔ قل هذه سبیلی، کیا ہے بھائی؟ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بولا تھا۔ یہ سبیل سے کون تشبیہ دی؟ سوار، دعوت دینے والا سوار، راستہ تبلیغ کو سبیل، اور بصیرت کو سواری، علی بصیرت، علی بصیرت سواری، اور داعی سوار، اور راستہ سبیل راکب سواری، یہ سارے جو مشبہ بھی اکٹھے کرو تو اس میں ایک اور خوبصورت مطلب بن گیا کہ جو آدمی جس راہ پہ چلتا ہے اس کے سرے تک پہنچتا ہے۔ یہ دعوت اللہ، یہ راستہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ جو دعوت کو اپنا کام بنا کے چلے گا وہ اللہ تک ضرور پہنچے گا۔ علی بصیرت، پھر یہ اکیلا نہیں، انا ومن اتبعنی، میرا بھی یہی کام ہے اور میرے ساتھیوں کا، میری امت کا بھی یہی کام ہے۔ یہی اس امت کی خصوصیت ہے کہ یہ سارے عالم کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنانے کے لیے گھر چھوڑتے ہیں، در بدر پھرتے ہیں۔ یہ کام پہلے کسی امت کو نہیں ملا، اس امت کو ملا۔ آپس میں بھلائی برائی کا نظام، برائی روکو، بھلائی کی بات کرو، برائی سے ہٹاؤ، یہ آپس کا نظام تو ہر امت میں تھا۔ اوروں کو دعوت دینا یہ صرف اس امت کو ملا ہے، پہلی امتوں کو اوروں کو دعوت دینا نہیں ملا تھا۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے کہ سارا عالم، سارے انسان، سارے زمانے، سارے جنات، آنے والی نسلیں، موجود نسلیں، جنات بھی سب آپ کی نبوت کے نیچے ہیں، اور سارے عالم کے انسانوں تک اس پیغام کو پہنچانے کے لیے آپ کو بھیجا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا تو بھی، تیری امت بھی، انا ومن اتبعنی، انا ومن اتبعنی، تو بھی اور تیری امت بھی۔ پھر اس بول کا حسن کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا من احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، تمہارا رب سب سے حسین خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کہا اللہ نزل احسن الحدیث، سب سے خوبصورت کتاب قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے دین کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں کہا من احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، سب سے خوبصورت دین اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے بارے میں کہا من احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے بہتر رنگ سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی لائی ہوئی زندگی، اور وہ زندگی کبھی ہوگی جب اللہ کا نبی اس کے پیچھے ہوگا۔ صبغہ من احسن، تمہارا نبی احسن، تمہارا اللہ احسن، تمہارا دین احسن، تمہاری شریعت احسن، تمہاری کتاب احسن، تم خود بھی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تم انسان بھی احسن، تمہارے لیے ٹھکانہ بھی احسن۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا،
وہ بھی سب سے احسن. پھر ہمیں حکم بھی ملا کل عبادی یقول التی ہی احسن 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 احسن. کتنے سارے اکٹھے ہو گئے. اب بیچ میں سے نتیجہ نکال لو. میرا اللہ کہتا ہے اچھا بول بولو, سب سے اچھا بول بولو. اچھا بول, سب سے اچھا بول کیا ہے؟ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ. اس کی ایک تعبیر یہ ہے الدعوۃ الی اللہ احسن قولا, دعوت الی اللہ سب سے خوبصورت قول ہے. اس کی دوسری تعبیر ہے من استفہام کے ساتھ. میں کہتا ہوں خیر المدارس ملتان کا سب سے بہترین مدرسہ ہے. پھر میں کہتا ہوں ہے کوئی مدرسہ خیر المدارس جیسا ہے؟ تو اس دوسری تعبیر میں طاقت زیادہ ہے. محسوس ہو رہے ہیں نا؟ نفی حصر. ہے کوئی مدرسہ خیر المدارس جیسا؟ من احسن قولا. ہے کوئی دعوت اللہ سے خوبصورت بات کرنے والا؟ ہے کوئی دعوت اللہ سے خوبصورت بات کرنے والا؟ کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ یہ چیلنج ہے, چیلنج. کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں. رستم جو تھا وہ بھولو پہلوان مرحوم رشید, وہ ایسے اکھاڑے میں اتر کے ایسے کرتا کوئی ہے, کوئی ہے, میرے ہے کوئی میرے مقابلے میں, ہے کوئی میرے مقابلے میں, یعنی میرے مقابل کا کوئی نہیں, میرے مقابل کا کوئی نہیں. اس کو تو بڑھاپے نے گرا دیا. میں نے اس کی جوانی بڑھاپا بھی دیکھا. اس لاہور پڑھتا تھا جب جوانی دیکھی, بڑھاپا دیکھا جب رائمنڈ پڑھتا تھا. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ مولانا زکریا صاحب کی زیارت کے لایا. یہ بڑا دیندار گھران, سب نمازی تھے. تو ایسا کمزور ہو گیا تھا, نہ اٹھ سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا. اس کو سہارے سے بٹھاتے تھے, سہارے سے اٹھاتے تھے. تو ایسے کر کے نا شیخ رحمت اللہ علیہ کے وہ ایسے ٹانگوں پر ایسے ہاتھ رکھ کے ایسے بیٹھا ہوا تھا. تو وہ آگے فرما رہے تھے تو نے اتنی چربی پال لی ہے, اتنی اپنے اوپر تو نے گوشت چڑھا لیا ہے, کچھ اپنی آخرت کے لیے فکر کر, کچھ اپنی آخرت کا بھی سامان جمع کر, ورنہ یہ سارا قبر کے کیڑے کھا جائیں گے. میں پاس کھڑا تھا تو آگے پنجابی زمبات کہہ رہا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بیچارہ سبحان اللہ ہی کرتا جاتا تھا, سبحان اللہ. اور بھولو کو تو بڑھاپے نے گرا دیا. پر یہ قول میرے اللہ کا ہے, من 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 احسن قولا. ہے کوئی, ہے کوئی, ہے کوئی دعوت اللہ سے خوبصورت بات کرنے والا؟ ہے کوئی؟ یعنی ہے ہی کوئی نہیں, ہے ہی کوئی نہیں. سارے عالم کے انسانوں کو اللہ کا تعارف یہ سب سے بڑا کام ہے. سارے عالم کے انسانوں کو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی کا تعارف اور ان کی زندگی کا تعارف یہ سب سے بڑا کام ہے. اور جنت اور جہنم کا تعارف یہ سب سے بڑا کام ہے, سب سے بڑا رفاہ عامہ کا کام ہے. جنید جمشید 7 مہینے کے لیے انگلستان گیا. کل اس کا فون آیا, مجھے جماعت میں ہے وہ اور سعید انور دونوں, یا گانے جاتا تھا انگلستان یا اب 7 مہینے کی جماعت میں انگلستان پہنچا ہوا ہے. اور کوئی بھی مسجد اس کے لیے رکاوٹ نہیں رہے گی. یہاں تو کتنی مسجدیں ہیں بھائی, ہماری مسجد میں نہیں آ سکتے. وہاں ہر مسجد والے کہہ رہے ہیں آ جاؤ بھائی, آ جاؤ بھائی, آ جاؤ بھائی. ہر مسجد میں اللہ کے فضل سے وہ جا کے اللہ کی آواز لگا رہا ہے, اللہ کی صدا لگا رہا ہے. تو میرے عزیزو, میرے بھائیو, تم ہمارا سرمایہ ہو. تم سے اعلیٰ نسبت پر دنیا میں کوئی نہیں ہے سوائے طلبۃ العلم کے. اس سے اعلیٰ نسبت اور کسی کو حاصل نہیں. تم اس کے حقدار ہو کہ اللہ کے پیغام کو سینے سے لگا کر ساری دنیا میں پھرو. دیکھو مدرسہ طلب والے کے لیے ہے, خانقاہ طلب والے کے لیے ہے, کتاب طلب والے کے لیے ہے. بے طلب کے لیے مدرسے میں کچھ نہیں ہے, بے طلب کے لیے خانقاہ میں کچھ نہیں ہے, بے طلب کے لیے کتاب میں کچھ نہیں ہے. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ علماء کے محبت کرنے والے اور ان کے پاؤں میں بیٹھنے والے, اور مجھے زبردستی لے کے جاتے تھے مولانا عبید اللہ انور صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس میں جب میں لاہور پڑھتا تھا. اب مجھے پتہ ہی نہیں یہ کون بزرگ ہیں کیا ہیں, تو میں کڑتا رہتا تھا مجھے یہاں کیوں بٹھایا ہوا ہے, میرا یہاں کیا کام ہے, مجھے یہاں کیوں بٹھایا ہوا ہے. اب میں نے پتلون پہنی ہوتی, اب میں نیچے بیٹھوں تو میری پتلون کی کریز خراب ہوگی, میں جا کے کرسی پہ بیٹھ جاتا. اب میرے والد مجھے ایسے غصے سے دیکھتے بھائی نیچے بیٹھ, جب وہ ادھر دیکھتے میں ادھر دیکھنے لگ جاتا کہ میں نیچے کیوں بیٹھوں, میری تو پینٹ کی کریز خراب ہو جائے گی. اتنی بڑی ہستی میرے لیے کوئی فائدہ نہیں, چونکہ میرے اندر طلب کوئی. پھر وہ کتابیں لے کر آتے, اے پڑھ, اے پڑھ,
اب مجھے مرمرہ ذوقین میں کیوں پڑھوں؟ تو میں ناول اٹھا، میں وہ ان کی کتابیں نہیں تھی، بڑی بڑی ناول ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے، تو میں کتاب اٹھا کر اس کے بیچ میں ناول رکھ کے پڑھتا رہتا تھا. تو میرے والد صاحب کہتے شکر پتر کتاب پہ پڑھتا، میں تو ناول پڑھ رہا تھا. بے طلب کے لیے کتاب میں کچھ نہیں ہے، بے طلب کے لیے مدرسے میں کچھ نہیں ہے، خانقاہ میں کچھ نہیں ہے، بے طلب کے لیے تبلیغ کے سوا کوئی کام نہیں ہے. پیچھے پھرو پتہ نہیں کیسے کیسے ہیرے مل جائیں گے، کیسے کیسے قیمتی انسان مل جائیں گے. وہ ہمارے کالج کا ہی ساتھ 1 سال میرے کمرے میں آتا رہا، 1 سال گالیاں بھی سنی اس نے، دھکے بھی میں نے اس کو یوں پکڑ کے دھکا دے کے کمرے سے نکال دیا. کوئی تمہارے جیسا مولوی ہوتا نا میرے اوپر کفر کا فتویٰ لگا کے پھر کبھی مجھ سے سلام بھی نہ کرتا. اور اس 1 ہفتے کے بعد پھر گشت کے لیے آ گیا، ایسے پتے مار کے انہوں نے کام کیا. اللہ تعالیٰ کا ہم ان کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے، ان کا جنہوں نے گشت کر کے ہمیں اس راستے پہ ڈالا. ہمارے اندر کوئی طلب نہیں ہے ہی نہیں، جانا ہی نہیں، مسجد نہیں جانا، مولوی صاحب کی نہیں سننی. تو اب کیسے کتاب نفع دے، درس قرآن کیسے نفع دے، درس حدیث کیسے نفع دے، وہ ولی کی صحبت کیسے نفع دے؟ طلب ہی کوئی نہیں، بیج میں گودا ہی کوئی نہیں تو وہ ہرا کیسے ہو؟ کھوکھلے بیج کو کتنی ہی اعلیٰ زمین میں ڈالو وہ نہیں اگ سکتا. بے طلب کے لیے دعوت کا کام ہے کہ جو سننا نہیں چاہتے. میں کل بیٹھا ہوا تھا ڈیرے پر، پھر گاڑی آ کر روکی، ایک نوجوان بچہ نکلا، کہا جی میں تھائی لینڈ سے آیا ہوں، پڑھنے کے لیے آیا ہوں. کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا جی میں کراچی سے آیا ہوں، لاہور سے گاڑی کروا کے یہاں پہنچا ہوں. تو میں نے کہا تم ملتان اتر جاتے؟ ملتان سے میرا گھر 1 گھنٹے کے سفر، لاہور سے 4 گھنٹہ. کہا جی مجھے تو پتا نہیں تھا، تو لہٰذا میں پہلے لاہور گیا، لاہور سے میں نے ٹیکسی کروا کر یہاں آیا ہوں، میں آپ کے پاس پڑھنا چاہتا ہوں. یہ طلب کہاں سے پیدا ہو گئی؟ اللہ کی راہوں کا سفر 2 کروڑ کی فیکٹری چھوڑ کے آیا. میں نے اس کے باپ کو فون کیا، میں اس کے باپ کو جان کر میں نے کہا آپ کا بچہ ایسے آیا ہے؟ کہا جی میں نے اس کو 2 کروڑ کی فیکٹری لگا کے دی ہے. کہتا نہیں میں نے علم حاصل کرنا ہے. بے طلب میں طلب پیدا کرنا، یہ تبلیغ کے سوا کوئی راستہ نہیں. سننا ہی نہیں چاہتا، سنانے کے لیے ہیلے اختیار کرنا، تدبیریں اختیار کرنا، یہ حکمت تبلیغ میں جا کے سمجھ میں آتی ہے. ویسے نہیں، تم دیکھتے نہیں ہو جمعے کے دن مسجد خالی ہوتی ہے، مول صاحب بیچارے 10 سپیکر کھول کے بیٹھے ہوتے، پھر جب 5 منٹ رہ جاتے ہیں تو مسجد بھر جاتی ہے. نہ سنانے والے وہ رہے نہ سننے والے وہ رہے. طلب پیچھے پھرنا کبھی کسی طرح یہ اللہ کے حکم پر آ جائے، یہ تدبیر ہے، حسن تدبیر. ہم ایک ذمہ دار کو ملنے گئے، وہ اپنے گھوڑے کو مکھن کھلا رہا، گھوڑے کا بچھیرا، اس کے نوکر کے ہاتھ میں پیالہ، اس میں مکھن، تو اس کے پیڑے بنا کے اس کو کھلا رہا تھا. ہم پہنچ کے گشت کرتے ہوئے اس نے ہمیں دیکھا تو اس نے وہ پیالہ نوکر کو پکڑا دیا، خدا کے ہمارے سامنے بیٹھ گیا. تو میرے ساتھ ایک اور ذمہ دار تھے، مرحوم فوت ہو گیا، راجہ میر سلطان. وہ 1960 میں 3 چلے ان کے تبلیغ میں لگے، اور میں ابھی ریمنڈ سے فارغ ہو کر اور گھر پہنچا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا چلو ایک ذمہ دار کا گشت کر رہے ہیں. میں نے کہا چلو. اب مجھ سے کہنے لگے راجہ صاحب بات کرو. میں نے بات شروع کی تو وہ جو آگے مدعو تھا وہ ایسے ہو کے بیٹھ رہے تھے. ایسا مطلب ہوتا ہے مولوی صاحب بس سے کرو ہوں. یہ اس کا مطلب ہوتا ہے جی بس میں اور نہیں سننا چاہتا. وہ ایسے بیٹھا ہوا مراقبے میں، تو وہ سنتا ہی نہیں ہے. تو اب تم کیا کرو گے؟ اب تمہارا قرآن تو وہ نہیں سنا اس نے، نہ حدیث کو سنا ہے. میرے پاس تو یہی 2 چیزیں تھیں. میں کہا اب میں کیا کروں؟ تو مجھے بھی اپنی بات بڑی کمزور محسوس ہونے لگی، تو میں چپ ہو گیا. اب یہ جو ہمارے ساتھ تھے راجہ میر سلطان مرحوم، وہ کہنے لگے، اب انہوں نے بات شروع کی، کہنے لگے مار فاضل تیرے گھوڑے دے پیر خراب ہیں. بات کرنی ہے آخرت کی اور شروع ہو رہی ہے گھوڑے سے. مار فاضل تیرے گھوڑے دے پیر خراب ہیں.
یہ ہمارے جو تھے راجا صاحب یہ گھوڑوں کے بڑے فنان تھے، زبردست گھوڑوں کے ماہر، خود بھی ساری زندگی گھوڑے رکھے، بھگائے، دوڑائے، تو ان کی رگ رگ جانتے تھے۔ تو ایک جملہ، مار فاضل تیرے گھوڑے دے سنب خراب ہیں، اس ایک جملے نے اس کا مراقبہ توڑ دیا۔ وہ پہلے یوں بیٹھا تھا، پھر ایک دم ایسے ہو گیا۔ پھر اس نے اس کے 3-4 عیب بتائے، یہ بھی کمی ہے، یہ بھی کمی ہے۔ وہ یہاں سے اٹھا اور یوں ہو گیا۔ اب سناؤ اس کو دین کی بات، اب سنے گا۔ یہ حکمت تبلیغ میں دھکے کھانے سے حاصل ہوتی ہے۔ حکمت کی کتاب تو ہے نہیں کہ پڑھو اور تم لقمان حکیم بن جاؤ، جو در بدر کی ٹھوکریں کھا کر یہ دولت نصیب ہوتی ہے۔ تو ساری دنیا، سارا عالم، سارے انسان، سارے زمانے، سارے جنات، یہ میرے اور آپ کے سامنے میدان محنت ہیں۔ ان میں پھرنا اور ان کو اللہ کی طرف کھینچنا، یہ ہمارا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1926 میں مولانا الیاس صاحب نے یہ کام شروع کیا۔ اٹھارہ 1898 میں مولانا الیاس صاحب کے والد فوت ہوئے، جنہوں نے نظام الدین کی مسجد کو آباد کیا۔ تو وہاں ان کے بڑے بیٹے مولانا محمد صاحب، انہوں نے مسجد سنبھالی۔ میواتی مرید ہو گئے تھے، آنا جانا شروع ہو گیا تھا۔ 1918 میں مولانا محمد صاحب فوت ہو گئے، میواتی گئے سہارنپور۔ یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور کے مدرسہ میں پڑھاتے تھے، اور مولانا خلیل اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت بھی بیعت حضرت گنگوئی سے ہوئے، خلافت حضرت سہارنپوری سے ملی۔ تو انہوں نے کہا جی اپنے باپ بھائی کی سیٹ سنبھالو گا، جاؤ جاؤ، میں نہیں جاتا، میں اپنے شیخ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ پریشان ہو گئے، کسی نے ان کو مشورہ دیا ان کے شیخ سے بات کرو، انہوں نے حکم دیا پھر نہیں رکیں گے۔ وہ سارے روتے ہوئے چلے گئے مولانا خلیل احمد صاحب کے پاس کہ حضرت ہم تو برباد ہو گئے، جگہ خالی ہو گئی، ہم ان پڑھ دیہاتی لوگ، کچھ دین ملا تھا، اس کو بھیجو۔ تو بلا کر کہا الیاس چلے جاؤ، کہ حضرت آپ کو چھوڑ کے جانے کو جی نہیں چاہتا، آپ نے کہا 1 سال کی چھٹی لکھو اور چھٹی لے کے چلے جاؤ، جی لگے تو رہ جانا، نہ لگے تو واپس آ جانا۔ وہ جو آپ نے درخواست لکھی تھی وہ اب بھی سہارنپور کے لائبریری میں وہ درخواست پڑی ہوئی ہے۔ 1918 میں وہ درخواست لے کر آپ آئے نظام الدین، اور آتے ہی مدرسوں مکاتب کا نظام چلا دیا، چھوٹے چھوٹے مکتب سورے میوات میں پھیلا دیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو ایک نوجوان دیکھا، داڑھی صاف بالکل، ہاتھ میں کڑا۔ کسی نے کہا یہ آپ کے مدرسے کا حافظ قرآن ہے۔ چلیں گے حافظ، اس کی داڑھی کڑا؟ کہا جی ماحول ایسا ہے، جب گاؤں گیا تو داڑھی بھی موڑا دی، کڑا ہوتے ہیں۔ تو ایک دم دل بجھ گیا کہ مدرسے کفایت نہیں کر سکتے۔ پھر پوری مریدی کا پر زور دیا اور بیعت کے سلسلے کو بڑھایا، اور ان سے بیعت ہونے والوں کے سلوک کی منزلیں یوں طے ہونا شروع ہوئیں۔ لیکن پھر طبیعت سرد ہو گئی کہ یہ تو اسی کو فائدہ ہوگا جو بیعت ہوگا، جو بیعت نہیں ہوگا تو وہ کیسے فائدہ اٹھائے، بیعت ہو کر بھی کوشش نہ کرے کیسے فائدہ اٹھائے، جو نہیں آتے ان کا کیا کروں۔ اس چیز نے ان کو رلایا۔ جب کچھ نظر نہیں آیا تو پھر ہجرت کر کے 1926 میں مدینہ چلے گئے، کہ مولانا سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بھی مدینہ چلے گئے۔ وہاں اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا واپس جاؤ، اللہ کام لے گا۔ پھر 1926 میں آ کر یہ تبلیغ کا کام شروع کیا۔ کسی نے تائید نہیں کی، نہ اپنوں نے نہ غیروں نے، سوائے 2 آدمی، ایک مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان 2 کے سوا کسی نے بھی تائید نہیں کی۔ ان کی تائید میں بھی استجاب تھا، کام تو ٹھیک ہے، ہوگا کیسے؟ ہو گیا۔ پھر اللہ نے دکھا دیا، 10 برس کی محنت کے بعد چلی کی جماعت تیار ہوئی۔ ان پڑھ میواتی یہ دعوت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کی مولانا الیاس صاحب نے حجاز میں ملاقات پر۔ ان کا نہیں یہ ایسے فضول ہے، ایسے کچھ نہیں ہوگا۔ پھر جب 1900 وہ جلاوطنی سے جب وہ واپس آئے 36-38 میں جب واپس آئے اور گئے مولانا الیاس صاحب سے ملنے نظام الدین، تو برآمدے میں بیٹھے تھے، جماعت اندر آئی
میں واقعوں کی جماعت کہنے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ مولانا الیاس صاحب کے ساتھی ہیں کام کرنے والے، کہنے کہ یہ کام ہو جائے گا، یہ کام ہو جائے گا۔ ان کی فراست مشہور تھی۔ کسی نے پوچھا کیوں ہو جائے گا؟ کہا جو کام غریبوں سے چلتا ہے اوپر تک چلا جاتا ہے، جو مالداروں سے چلتا ہے وہ نیچے تک نہیں جاتا۔ مولانا یوسف صاحب اور مولانا احتشام صاحب دونوں آئے ملنے کے لیے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ تبلیغ کے سخت مخالف، مولانا احتشام صاحب تبلیغ کے زبردست حامی، دونوں آگے بیٹھ گئے، قریبی رشتہ داری ہے۔ تو مولانا عبید اللہ سندھی صاحب نے فرمایا یہ بچہ کام کرے گا، مولانا یوسف صاحب کی طرف اشارہ کر یہ بچہ کام کرے گا۔ تو کسی نے جا کر مولانا الیاس صاحب کو بتایا کہ مولانا سندھی صاحب یہ کہہ رہے تھے، اتنا اچھا یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، بار بار پوچھا یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، چونکہ وہ بڑے ہی پریشان تھے کہ مولانا یوسف صاحب تبلیغ کے سخت مخالف، ان کا ذہن تھا لکھنے لکھانے۔ 21 سال کی عمر میں تو تحاوی کی شرح لکھ دی، ایسا زبردست لکھنے کا ذوق۔ تو میاں جی بدر الدین تھے، فوت ہو گئے، نظام الدین میں گیا تھا، ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا مولانا الیاس صاحب کے خادم، مجھ سے کہنے لگے ہمیں مولانا الیاس صاحب کہتے جاؤ مولوی یوسف کو جا کے نا کارگزاریاں سناؤ۔ تو ہم جب آتے ان کے اس میں وہ کتب خانے میں لکھ رہے ہوتے تھے تو دیکھتے گئے، تو مجھے پتا ہے تو میں بڈھے نے بھیجا ہے کہ جاؤ یوسف کو کارگزاریاں سناؤ، چلو چلو میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے، مجھے کام کرنے دو۔ اور پھر جب مولانا الیاس صاحب فوت ہوئے اور دعوت کی نسبت منتقل ہوئی، پھر اس شخص نے کام کر کے دکھایا، اپنی بوٹی کو اس نے قربان کر دیا اس دعوت کی مبارک محنت پر۔ اور پھر زندگی کے 24 برس انہوں نے دن دیکھا نہ رات، نہ بیماری دیکھی نہ صحت، سفر، یہاں تک کہ سفر ہی میں اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ اور اللہ نے دعوت کی محنت کو سب سے پہلے 1954 میں پہلی جماعت بھیجی گئی امریکہ، 4 آدمیوں کی جماعت امریکہ گئی تھی، جب امریکہ میں کوئی اسلام کا نام نہیں جانتا تھا، 4 آدمی کی جماعت 4 مہینے کے لیے امریکہ بھیجی گئی۔ اب امریکہ میں دارالعلوم اللہ تعالیٰ نے بنا دیے، برطانیہ میں دارالعلوم اللہ تعالیٰ نے بنا دیے، ساؤتھ افریقہ میں دارالعلوم اللہ تعالیٰ نے بنا دیے۔ ساری دنیا میں پردہ بھی زندہ ہو گیا، داڑیاں زندہ ہو گئی، ٹوپیاں زندہ ہو گئی، پگڑیاں زندہ ہو گئی۔ 1983 میں فرانس گیا تھا، پیرس جیسی بے حیائی میں نے سارے یورپ میں کوئی نہ دیکھی۔ اسی پیرس میں جلوس نکل رہے ہیں لڑکیوں کے کہ ہم پردہ کریں گی، ہم حجاب پہنیں گی۔ یہ کیا عجائب و غرائب ہو رہے ہیں۔ ان ھذا من عجائب الزمان، تو سارے عالم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ہلچل پیدا فرما دی۔ گونگے دائی بن کے جا رہے ہیں۔ 7 مہینے کی جماعت انگلستان جا رہی، 7 ماہ کی جماعت ملائیشیا گئی، گونگوں کی، وہاں سے 4 گونگوں کو وصول کر کے لائے جن کو ان کے ماں باپ نے کبھی نہ سکھایا۔ اس دعوت کی محنت کو اللہ تعالیٰ نے سبب بنا کر ان کے لیے بھی ہدایت کا سامان پیدا کر دیا۔ تو میرے عزیزو، میں سال کے دوران جب بھی آتا ہوں تو میں علم کے ذوق کی بات کیا کرتا ہوں۔ اب چھٹیاں ہیں، یہ دورہ صرف دورہ نحو، یہ بالکل فضول چیزیں ہیں، ان میں وقت ضائع نہ کرو۔ میں ایسے نہیں بتا رہا ہوں، اندھا ہو کے نہیں بول رہا ہوں، میری جان لگی ہوئی ہے، اسی پر لگی ہے۔ یہ بالکل بیکار ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ وقت تبلیغ میں دو، بنیاد نہ بنی ہو تو چھو منتر ہے، 2 مہینے میں تمہیں صرف پڑھا دیں گے، نحو پڑھا دیں گے۔ یہ کوئی چھو منتر ہے کہ 2 ماہ میں تمہاری صرف بھی زندہ ہو جائے گی اور نحو بھی زندہ ہو جائے گی۔ ہاں، مدرسے کی روٹیاں مفت کی مل جائیں گی 2 مہینے، جاؤ جا کے کھاؤ، اور تمہیں تمہاری نیت کا اجر بھی ملے گا کہ تم نے تو جا کے کام کیا، تم تو گئے تھے سیکھنے، تمہیں تو اجر تو ضرور ملے گا، فائدہ نہیں ہوگا۔ میں اسی راستے کا مسافر ہوں، میرے شب و روز اسی راستے میں گزر رہے ہیں۔ میں زمیندار کا بیٹا ہوں، میں زمیندارہ نہیں جانتا ہوں، مجھے زراعت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میرا آبائی پیشہ ہے، میں یہاں رہ کر بھی یہی کام کرتا ہوں۔ مجھے مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے اپنے گاؤں میں آئے ہوئے، میں 3 دفعہ سے زیادہ اپنی زمین پہ چکر نہیں لگا سکا۔ تو میں تمہیں جو کچھ بتا رہا ہوں ایسے ہی اندھیرے میں تیر نہیں مار رہا ہوں، میں تمہیں دل کی گہرائیوں سے اور بصیرت کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ یہ وقت چھٹیاں تبلیغ میں لگاؤ۔ دورہ تفسیر کرتے تھے مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ، 4 مہینے کا، 4 ماہ کا دورہ تفسیر ہوتا، صرف فارغ التحصیل علماء کو لیتے تھے، صرف فارغ التحصیل علماء، ان کو 4 ماہ کا دورہ تفسیر پڑھایا کرتے تھے۔ کوئی کام تو ہوا؟ ہدایت الناف کا بچہ دورہ تفسیر پڑھنے بیٹھا ہوا، اب بدھو تجھے تو ضربہ یضرب نہیں آتا، تو دورہ تفسیر میں کیا کر رہا ہے؟
تو میں کہتا ہوں جان مارو پڑھو. میں صرف تبلیغ والا نہیں ہوں، مدرسے والا بھی ہوں. میں تو تبلیغ میں نہیں پھرتا، میں پڑھاتا بھی ہوں، میں پڑھتا بھی ہوں، میں لکھتا بھی ہوں اور پھرتا بھی ہوں. میں غلوف کا قائل نہیں ہوں، میں غلوف کا قائل نہیں ہوں. خیر الامور اوسطھا. تو میں تمہیں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، یہ چھٹیاں تبلیغ میں جاؤ، نہ گھر جاؤ نہ دورے میں جاؤ، تو اس کا تمہیں فائدہ زیادہ ہوگا. اور اگر تم نے واقعی صرفناف کی کمیاں دور کرنی ہے پھر سال 2 سال لگاؤ. سال 2 سال کسی اچھے عالم کے پاس بیٹھ کے لگاؤ کہ مجھے صرف اور ناف سمجھاؤ. یہ 2 مہینے کا کام نہیں ہے، اور 2 مہینے بھی نہیں ہوتے، 40 دن ہوتے ہیں. پھر عید کے قریب پھر چھٹیاں ہو جاتی ہیں. جان جوکھوں کا کام. ایک عربی ہے، عربی منفلوطی ہے، منفلوطی بڑا ادیب گزرا ہے مصر کا. اس کی کتاب، اس کی تحریر بڑی خوبصورت ہے. اس کی کتاب ہے عبارات. عبارات اس کی کتاب ہے. اس میں ایک واقعہ اس نے لکھا ہے کہ جب ترکوں کی حکومت تھی تو مصر کے گورنر داود کو عربی سیکھنے کا شوق ہو گیا. تو اس نے ایک نحوی کو بولا مجھے نحو سکھاؤ. اس میں فاعل مفعول بھی کی مثال دی، ضرب زید عمرا. وہ تھا تھوڑا ہلا ہوا دماغ کا. وہ کہنے لگا یہ زید نے عمر کو کیوں مارا ہے؟ انہوں نے کہا جی مثال ہے. کہا تو بادشاہوں کو جھوٹی مثالیں دیتا ہے، چلو جیل میں ڈال دو. دوسرے نحوی کو بلایا اور اس نے کہا ضرب زید عمرا. اور یہ زید نے کیوں مارا؟ کہا جی مثال ہے. کہا چلو جیل میں ڈالو. چلو یہ تو خر دماغ تھا. مشائخ چشت اگر شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تو اس میں ایک شیخ کا مجھے ان کا نام بھول گیا، ان کو ان کی اما نے بھیجا علم. وہ تھے مولانا امداد اللہ مکی کی طرح رحمۃ اللہ علیہ، حاجی صاحب کی طرح. ان کو بھیجا پڑھنے، تو استاد نے ان کو پڑھایا ضرب زید عمرا. تو کہنے لگے استاد جی کیا زید نے عمر کو مارا ہے؟ کہا نہیں بیٹا یہ مثال ہے. کہا جی پھر ایک بات تو ضرور ہے، اگر مارا ہے تو ظلم کیا ہے اور نہیں مارا تو جھوٹ ہے. تو ایک بات تو ضرور ہے نا، یا ظلم ہے یا جھوٹ ہے. میں نہیں پڑھتا، یا ظلم یا جھوٹ میں نہیں پڑھتا. لیکن وہ ایسے شیخ تھے جیسے حاجی صاحب امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یا جیسے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، عالم نہیں تھے. تو 18 علماء اس نے جیل میں ڈال دیا. تو ایک کوئی زیرک عالم تھے، ان کو بلایا گیا. ان کا یار چکر کیا ہے؟ یہ جو جاتا قید ہو جاتا ہے. ان کا زید عمر کا چکر ہے. ان کا اچھا ٹھیک ہے علاج کرتا ہوں. اب وہ آ گئے. اب مثال تو ان کے لیے بھی ضرب زید والی ہے. ان کا ضرب زید عمرا. ان کا تو بھی وہی شروع ہو گیا. اور زید نے کیوں مارا عمر کو؟ جی عمر بڑا بدماش ہے اس لیے مارا. ان کا اچھا اس کی کیا بدماشی ہے؟ ان کا جی آپ کے نام میں 2 واو لگتی ہیں، 2 لیکن لکھی ایک جاتی ہیں. داود ایک واو ہوتی ہے نا، لفظ میں 2 ہیں، لکھنے میں کتنی ہے؟ 1 ہے. اور عمر میں 1 واو کا اضافہ ہے. وہ کہنے لگا یہ جو آپ کے نام کی 2 واو تھی نا، اس میں سے اس نے 1 چرا کے اپنے نام کے ساتھ لگا لی. جب سے اس نے لگائی اس کی پٹائی ہو رہی. او ہو یہ تو بات باقی سے تو بدماش کی اور مارو، اس کو اور مارو. کہنے لگا تو یہ مجھے پہلوں نے کیوں نہیں بتایا؟ میں ان کو نہ قید کرتا. کہا جی ان کو پتہ نہیں تھا، ان کو چھوڑو. یہ صحیح واقعہ ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں علماء کے ہاتھ جوڑتا ہوں، زید عمر کی لڑائی ختم کر کے کوئی ایسی مثالوں سے نحو سمجھائیں جس سے ان کی استعداد میں ترقی ہو. ادھر کلو آبا کلو باجا، آجے باجے ہوتے رہتے ہیں. نہ منطق سمجھ میں آتی ہے نہ نحو سمجھ میں آتی. یہ بڑے گہرے فن ہیں. عربی زبان کے بلسان عربی مبین، قرآن عربیہ، ایسے تھوڑا ہی ہے. یہ دنیا کی واحد زبان ہے جس میں حرف کا بھی مطلب ہے. حرف، یہ دنیا کی واحد زبان ہے جس میں حرف کا بھی مطلب ہے.
وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، یہ لام ہے، لام کا مطلب ہے، فا کا بھی مطلب ہے، لام کا بھی مطلب ہے، یہ واحد زبان ہے۔ اگر تمہیں صرف نحو کی کمزوری دور کرنی ہے پھر کہیں جا کے گھٹنے ٹیک کے بیٹھو۔ ایک دور تھا جب لوگ ایک فن کے لیے سفر کرتے تھے اور ہر فن کے استاد ہوتے تھے۔ یہ طریقہ موریتانیہ میں آج بھی موجود ہے۔ صرف کا ماہر الگ، نحو کا الگ، نحو بلاغت کا الگ، فقہ کا الگ، حدیث کا الگ، تفسیر کا الگ۔ وہاں صحراؤں میں علم ہے اور ان کے صحراؤں میں خیمے لگے ہوتے ہیں، اور کہیں نحو کی محفل، کہیں صرف کی محفل اور کہیں فقہ کی محفل۔ وہاں فقہ مالکی ہے 100%، جیسے یہاں فقہ حنفی غالب ہے 100% نہیں، وہاں تو 100% الفقہ المالکی، اس کے سوا ہے ہی کوئی نہیں۔ اور پھر کہیں حدیث کا، کہیں تفسیر کا۔ خوبصورت شام ہوتی ہے موریتانیہ کے صحرا کی، جب چراغ جل اٹھتے ہیں اور خیموں میں علم کی شمع فروزہ ہو جاتی ہیں۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فیڈل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63708113۔ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کے لیے الگ وقت دو، پھر جا کر یہ کمیاں دور ہوں گی۔ چھٹیاں بھائی تبلیغ میں، باقی سارا سال جان مارو، سارا سال کھپو، سارا سال پڑھو، سارا سال اپنے آپ کو کھپاؤ۔ ہمیں تو رائمنڈ میں چھٹی نہیں ملتی تھی، بڑی عید کے بعد جو چھٹی ملتی تھی، شعبان میں چلہ، رمضان کے 20 روزے گزار کر 9 مہینے کے بعد گھر جانا ہوتا۔ تو میرے عزیزو، پڑھائی کے زمانے میں پڑھو۔ ہم محروم ہوتے، مفتی عبدالستار صاحب ہم سے چلے گئے۔ اب ایسے آدمی نہیں پیدا ہو رہے، پدر من سلطان بود سے کام نہیں چل سکتا، شخصیات اٹھ رہی ہیں۔ اور غفاء السیل ولکنکم غفاء، کا غفاء السیل والا نمونہ پیدا ہو رہا ہے۔ تو بہت ہمت کا وقت ہے، بہت جہد کا وقت ہے۔ اللہ کا فضل ہے، آپ بڑی قربانی والے ہو، بڑی جہد والے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی نظر پڑی تب آپ گھر چھوڑ کے آئے ہو، ساری کمیوں کے باوجود۔ اب کوئی ہم جنید بغدادی تو نہیں پیدا کر سکتے، نہ یہ توقع رکھنی چاہیے، نہ یہ ہو سکتا ہے۔ جس نسبت پر آپ بچے جمع ہو، ہر وقت اللہ کی نظر محبت آپ پر پڑ رہی ہے، اللہ کی نظر شفقت آپ پر پڑ رہی ہے، اللہ کی نظر عنایت خاص طور پر آپ پر پڑ رہی ہے۔ تھوڑی جان لگاؤ، اپنے آپ سے لڑو، نفس سے لڑو۔ نہنگو اژدہاؤ، شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا۔ اس کے جوتے لگاؤ، چھٹیاں تبلیغ میں پھرو، دورے والے سال لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ جس شعبے میں لگائے بعد میں اس میں دیانتداری سے چلو۔ تو ہمیں حدیث میں بھی افراد کی ضرورت ہے، تفسیر میں افراد کی ضرورت ہے، ادب میں افراد کی ضرورت ہے، اور لغت میں افراد کی ضرورت ہے، فقہ میں افراد کی ضرورت ہے، اصول فقہ میں، اصول ہر فن اس وقت ویسے تھر تھرا رہا ہے کہ ایسی شخصیات نہیں پیدا ہو رہی جن کے کندھوں پر اس کو اٹھایا جا سکے۔ تو میرے عزیزو، آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے جہد کے راستے پر پڑھ کر اعلیٰ شخصیت بن سکتے ہیں۔ جان لگاؤ، محنت کرو، اپنے آپ کو چٹائیوں کا خوگر بنا لو، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم سے ہی اللہ کام لے گا۔ تو بھائی میری گزارش یہ ہے، جو بچے دورے والے ہیں وہ کھڑے ہو کے سال کا ارادہ فرمائیں۔ جو مدرسہ ہے فیصل آباد میں، گاؤں میں، اس میں ہم چھٹیاں کرتے ہیں گرمیوں میں، جون جولائی چھٹی ہوتی، تو اس میں طلبہ چلے میں جاتے ہیں۔ تو ایک جماعت ہم نے فیصل آباد کے مدرسے سے طلبہ کی بھیجی میلسی 10 دن کے لیے۔ یہ ساری جتنی جماعتیں نکلیں سب پر میں نے پابندی لگائی تھی کہ ٹھنڈے علاقے میں نہیں جانا، یا پنجاب یا سندھ۔ تو ساری جماعتیں ہمارے مدرسے کے بچوں کی سندھ پنجاب میں پھریں۔ میلسی میں جماعت کے انہوں نے 90 آدمی 3 چلے کے وصول کیے، اور 180 آدمی 3 دن کے لیے، 2 جماعتیں 7 مہینے کی، ایک عالم 1 سال کے لیے، اور کچھ وہاں
کئی دوستوں میں آپس میں لڑائی تھی، ان میں صلح کروائی۔ پھر ایک جماعت ہماری گئی کوہاٹ طلبہ کی، تو انہوں نے وہاں سے 250 آدمی وصول کیا، چلے 3 چلے۔ پھر یہاں ملتان ایک جماعت آئی تو اس نے 24 آدمی چلے 3 چلے کے وصول۔ سرگودے سے بھی 24 آدمی چلے 3 چلے کے۔ یہ پنجاب میں سے وصولی کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لوگوں کو نکالنا۔ سرحد میں بڑا آسان ہوتا ہے، جو نام لکھا تھا وہ خود ہی آ جاتا ہے، لیکن پنجاب میں یہ خاصا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، آپ کے ارادے قبول فرمائے۔ جنہوں نے کھڑے ہو کے نہیں بتایا وہ دل ہی دل میں ارادے فرما لیں۔ روز کی محنت بھی اثر سے مغرب تک یہاں گشتیں ہوتی ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، اس میں تھوڑا وقت دیا کریں۔ اس میں بازار میں بھی گشت ہو جاتا ہے، آپس میں بھی کچھ میل ملاقات ہوتی ہے، اور کچھ وقت جو ہے نا یہاں فضائل کی تعلیم بھی ہوتی ہے۔ ہاں، عشاء کے بعد فضائل کی تعلیم ہے تو اس کو بھی نا شوق سے بیٹھا کریں۔ فضائل انسان کے اندر بہت بڑی تحریک پیدا کرتے ہیں۔ ساری دنیا میں تبلیغ کا کام فضائل کی بنیاد پہ ہو رہا ہے، پوری دنیا میں بڑی بڑی قربانیاں لوگ کر رہے ہیں صرف فضائل کی بنیاد پر، اور ہمارے یہاں علم الفضائل تیزی سے گزر جاتا ہے، جیسے آج کل گزر رہا ہوگا، تو اس کو وہ پڑھایا نہیں جاتا۔ حالانکہ رقاق کے ابواب بھی اتنے ضروری ہیں جتنے مسائل کے ابواب ضروری ہیں، جتنے مجتہد فی اور مختلف فی مسائل کا بتانا ضروری ہے، اس سے بھی زیادہ ضروری آداب، کتاب الآداب، کتاب الرقاق اور کتاب الاخلاق، اور یہ جتنے بھی ابواب ہیں جو انسانی اخلاق سے متعلق ہیں، ان کا بتانا بھی اشد ضروری ہے، جس سے انسانی دل کے اندر ایک نرمی پیدا ہوتی ہے اور سوز و گداز پیدا ہوتا ہے۔ وہ یہ اخلاق کے ابواب ہیں جو ہر کتاب میں وہ تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ تو فضائل کی تعلیم، خود بھی فضائل کی کتابیں پڑھا کریں۔ عربی میں نہ ذوق ہو تو اردو میں پڑھ لیا کریں، فضائل پر، سیرت پر۔ تو جنت کے جہنم پر لکھا ہے، ابن القیم نے بھی لکھا ہے، ابن کثیر کی کتاب ہے النہایہ، ایک نا البدایہ والنہایہ، تو وہ تو ہے 14 جلدوں میں، تو اس کی انہوں نے ختم کیا النہایہ پر۔ النہایہ، النہایہ سارا وہ آخری زمانے کے حالات ہیں، اور پھر قیامت کے حالات ہیں، پھر جنت اور جہنم کے حالات ہیں۔ اس کو پڑھ کے بہت طبیعت پہ اثر ہوتا ہے۔ ابن القیم کی کتاب ہے حادی الارواح الی دار الافراح، یہ بڑی اچھی کتاب ہے جنت کے عنوان پر اور فضائل کے عنوان پر، بہت خوبصورت کتاب۔ تو یہ فضائل کی کتابیں پڑھنے سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، شوق بڑھتا ہے، اور عمل کا بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو بھائی میں نے ابھی نکلنا ہے، ایک اور جگہ جانا ہے، وہاں عصر کے بعد میرا بیان ہے، تو یہ نظم و ضبط ہونا چاہیے۔ مدرسے میں اب مسجد میں افراتفری ہو جائے، مسافے ہو رہے ہوں، دھکم پھیل ہو رہی ہو، یہ نہ ادب ہے نہ یہ اخلاق ہے، نہ یہ کوئی اظہار محبت کا صحیح طریقہ ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے سب کے لیے۔ اتنے بڑے مجمع کی طرف ایک آدمی آ رہا ہے بیان کرنے، تو لوگ آگے بڑھ کے مصافحہ کر رہے ہیں، یہ مصافحے کا وقت نہیں ہے، یہ آداب معاشرت کے بہت خلاف چیز ہے۔ اس میں سے اٹھ کر جانا ہو تو پھر ایک دم سارے ٹوٹ پڑیں، یہ بھی آداب معاشرت کے خلاف ہے، اور یہ ایذائے مسلم ہے، ایذائے مسلم حرام ہے۔ جیسے حجر اسود کا بوسہ جائز ہے، مستحب ہے، مسنون ہے، لیکن جب ایذا ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ ایسے بھی مسافہ کرنا، ملنا ملانا مستحب مسنون ہے، لیکن یہ موقع نہ مسافہ کا ہوتا ہے نہ ملاقات کا ہوتا ہے۔ پھر ہمارے بہت سے بھائیوں کو شکایت ہو جاتی کہ یہ مولوی صاحب متکبر ہو گیا، مسافہ نہیں کرتے۔ تو چونکہ وہ طبیعتوں میں بہت زیادہ انفعالی کیفیت ہے، ٹیلی فون نہ اٹھاؤ۔ اب اگر میرا ٹیلی فون کھلا ہو نا تو 1 منٹ کے اندر 30 گھنٹیاں بجتی ہیں، 1 منٹ کے اندر۔ میں نفل پڑھ رہا تھا تو میں جب نفلوں سے فارغ ہوا ہوں تو 80 کالیں آ چکی تھیں، 80 کالیں۔ تو اب اس کو کوئی سن سکتا ہے؟ مجھے اور کام بھی کچھ کرنے ہیں، ناممکن ہے اتنے ٹیلی فون سننا۔ تو وہ پیغام میسج آتا ہے، میں وزیر اعلیٰ ہوتا تو تم میرا فون ضرور اٹھا لیتے، یہ پیغام ہے۔ اچھا بھائی، میں سعید انور ہوتا تو تم میرا فون ضرور سن لیتے،
میں جنید جمشید ہوتا تو تم میرا فون ضرور سنتے، میں کوئی بڑا مل والا ہوتا تو تم میرا فون سن لیتے۔ اس قسم کی پھر بہت ہی دل آزاری کے پیغام بھیجتے ہیں۔ میں گاڑی چلا رہا تھا، ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی، میں نے نہیں اٹھایا۔ جب میں مدرسے پہنچا تو پیغام آیا تھا، اندھے ہو پیغام اندھے ہو، ٹیلی فون بج رہا ہے تو دیکھ بھی رہے ہو سن بھی رہے ہو تو فون اٹھاتے کیوں نہیں ہوئی؟ تو میرے عزیزو آداب بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، اخلاق بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ دھکم پیل ہر مدرسے میں بہت برا منظر پیش کرتی ہے۔ یہ نظم و ضبط میں نے سری لنکا جیسی منظم قوم کوئی نہیں دیکھی، میں 6 بر اعظم پھرا ہوں، میں نے سری لنکا جیسا نظم و ضبط زندگی میں کہیں نہیں دیکھا۔ جب ان کو ایک دفعہ کہہ دیا جاتا تھا یہاں یہ نہیں کرنا یہ کرنا ہے، اس کے بعد دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ جیسے کوئی کمپیوٹر والے نہیں تو کمپیوٹر، ایسا میں نے منظر دیکھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا، ایک وہاں مفتی صاحب ہیں یہیں پڑھ کے گئے، اپنے کراچی میں پڑھ کر گئے، وہاں کے وہ بڑے مفتی ہیں۔ میں نے کہا یہ جو صفت ہے یہ کسبی ہے یا وہبی ہے؟ کہنے لگے یہ وہبی ہے، اس کے لیے کوئی خاص محنت نہیں ہوئی، پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے اسی صفت پہ پیدا فرمایا۔ کافر ہو یا مسلمان ہو، وہاں بدھ ہیں، ہندو ہیں اور مسلمان ہیں، تو ہندو ہو بدھ ہو مسلمان ہو ایک نظم و ضبط کے ساتھ چلتے۔ 3 لاکھ کا مجمع تھا اجتماع کا 1996 میں، اور سڑک تھی اتنی جتنا یہ آپ کا گیٹ ہے، اسے تھوڑی سی زیادہ لگا لو، کچھ 14 فٹ کی سڑک تھی، 3 لاکھ کا مجمع 14 فٹ کی سڑک۔ تو انہیں اعلان کیا پہلے فلاں علاقے کے لوگ نکلیں گے، اس کے بعد فلاں، پھر فلاں، پھر فلاں، پھر جمعے کی نماز ہوگی، پھر جمعے کے بعد فلاں علاقہ، عصر کے بعد فلاں، مغرب کے بعد وہ علاقہ، عشاء کے بعد وہ علاقہ۔ تو 14 فٹ کی سڑک سے 3 لاکھ کا مجمع گزرا، ایک جگہ بھی ٹریفک نہیں پھنسی۔ اور ریمنڈ کا اجتماع ہوا، ہمارے ایک دوست نئی گاڑی فیصلہ آباد سے لے کر آیا دعا میں شرکت کے لیے، تو اس نے دعا شروع تو جلدی سے آ کر اس نے ایک طرف گاڑی کھڑی کی اور بھاگ کے دعا میں شرکت کی۔ جب دعا سے واپس آیا تو اللہ کے فضل سے اس کی گاڑی پوری پچک چکی تھی، کیونکہ لوگ اوپر سے چڑھ کے بھی گزرتے رہے، ٹھک ٹھک ٹھک، راستے میں لوگ جا رہے ہیں، ادھر گاڑی کھڑی، تب ادھر راستہ پھنس گیا، لوگ ہیں تو گاڑی کے اوپر سے گزرنا شروع کیا، اوپر سے گزرنا، جب وہ آیا تو بونٹ بھی نیچے، چھت بھی نیچے، ڈگے، ہر شے برابر ہوئی پئی ہے۔ تو یہ بدنظمی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نظم و ضبط بہت ضروری ہے، سیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تب یا مجھے راستہ دینا ہے، میرے لیے تنگی نہیں پیدا کرنی، مجھے راما میں ایک اور جگہ جا کر بات کرنا کیا ہے؟ درود شریف پڑھو، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ میرے مولا میرے رب، تو نے اپنے فضل سے یہ مدرسوں کا نظام بنایا، پوری دنیا میں اس وقت یہ نظام کہیں نہیں، تیرے فضل و احسان سے بر صغیر میں یہ زندہ ہے، جیسا کیسا بھی ہے، ہم ٹوٹے پھوٹے بھی ہیں، ہم گناہگار بھی ہیں، خطاوار بھی ہیں، قصوروار بھی ہیں، عمل میں بھی کمی ہے، نیت میں بھی کھوٹ ہے، ہر چیز میں کھوٹ ہی کھوٹ ہے، اور میرے اللہ تو نے اپنے فضل و احسان سے یہ مسجدیں، یہ مدرسے، یہ خانقاہیں، یہ تبلیغ، یہ سب کچھ تو نے اس دھرتی پہ ایسا زندہ کر دیا کہ یا اللہ حیرت بھی ہوتی ہے، اے اللہ، اور چاروں طرف سے اعداء بھی ہیں، اندرونی بھی ہیں، بیرونی بھی ہیں، مکار بھی ہیں، دغاباز بھی ہیں، اور یا اللہ تیرے اس نظام کو وہ مٹانا چاہتے ہیں، توڑنا چاہتے ہیں۔ اے رب کریم، تم ان مدارس کی حفاظت فرما، ان مساجد کی خانقاہوں کی حفاظت فرما، تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما، اور یا اللہ باطل کو ہر تدبیر کو پارا پارا کر دے، یا اللہ تار تار کر دے، یا اللہ ہم کمزور ہیں، تو طاقتور ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، اور آج کا باطل بڑا طاقتور ہو چکا ہے، فرعون بن چکا ہے، خدائی کا دعوے دار بن چکا ہے۔ میرے مولا حکومت تیری، ملک تیرا، امر تیرا، خلق تیری، یا اللہ تو اپنے محکم فیصلوں پر یا اللہ اپنے دین کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مدارس کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کے ملکوں کی حفاظت فرما، رعایا کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنا غیبی نظام، غیبی تائید ہمارے شامل حال فرما،
میرے مولا جن گناہوں کی وجہ سے تو ہم سے روٹ گیا اور ہمارا نصیب بھی روٹ گیا، اور یا اللہ ہم 200 سال سے باطل کا نوالا بنے ہوئے ہیں، وہ بم گرتے ہیں تو ہمارے دیس پر، تیرے محبوب کی امت پر گھروں میں سے دھواں اٹھتا ہے، تو تیرے محبوب کی امت کے گھروں میں سے، اور میرے مولا حادثے بھی ہیں، طوفان بھی ہیں، زلزلے بھی ہیں، یہ سب تیرے محبوب کی امت پر ہی ہیں، جن گناہوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہمارا وہ گناہ معاف کر دے یا اللہ، معاف کر دے یا اللہ، معاف کر دے یا اللہ، اور یا اللہ اپنی غیبی تائید کو شامل حال فرما دے، ساری دنیا کے باطل کو ہدایت دے دے، ساری دنیا کے یہود و نصارہ ملحد مشرک کو ہدایت دے دے، اور جن کے مقدر میں نہیں ہے ان کے وجود سے دھرتی پاک کر دے، ان کے وجود سے دھرتی صاف فرما دے، عرب و عجم اہل ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ، حرمین کی حفاظت فرما، اور باطل کے فتنوں سے اس دیس کی حفاظت فرما، تو جزیرۃ العرب کو یہودیت سے پاک کر دے یا اللہ، یا نصرانیت سے پاک کر دے یا اللہ، اشتراکیت سے پاک کر دے، یا اللہ جن صفات پر تو راضی ہوتا ہے وہ ہمیں عطا فرما، جن سیئات پر تو ناراض ہوتا ہے ان سے ہماری حفاظت فرما، اس مدرسے کو قبول فرما، ان بچوں کو قبول فرما، ان مدرسین کو قبول فرما، یا اللہ جو اس کا تعاون کر رہے ہیں ان کو بھی قبول فرما، میرا مولا جو صفات ہمارے اکابر میں تھیں وہ ہمیں بھی نصیب فرما، ان بچوں کو نصیب فرما، جیسے تو نے یا اللہ اس میرے مولا اس قافلے کے پہلوں سے تو نے کام لیا، ہم بھی اسی قافلے کے ٹوٹے پھوٹے مسافر ہیں، تو ہم سے بھی کام لے لے، صفات بھی دے، حوصلے بھی دے یا اللہ، اور کبیرہ گناہوں سے بھی بچا، صغیرہ گناہوں سے بھی بچا، ہمارے سینوں کو علم سے روشن فرما، درگزر کی ہمیں عادت نصیب فرما، معاف کرنے کی ہمیں عادت نصیب فرما، ہمارے دل کو بغض سے پاک کر دے، کھوٹ سے پاک کر دے، شرک سے پاک کر دے یا اللہ، پل پل ہماری حفاظت فرما، قدم قدم ہماری حفاظت فرما، اور جو اس کو ان مدارس کو، مراکز کو، خانقاہوں کو مٹانے کی اسکیمیں چلا رہے ہیں تو ان کو ہدایت عطا فرما، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو زیر و زبر کر دے، ملیا میٹ کر دے، عبرت کا نشان بنا دے، پتھروں کی بارش ان پر فرما، بجلیاں ان پر گرا، کوڑے ان پر برسا، پانی ان پہ چڑھا دے، ہوائیں پاگل کر کے ان پر چھوڑ دے، دھرتی ان پہ ہلا دے، زمین میں ان کو دھنسا دے، آگ ان پہ برسا دے، اکفنا شرہم بما شئت، اکفنا شرہم بما شئت، اکفنا شرہم بما شئت، فإنہم لا یعجزونک، فإنہم لا یعجزونک، فإنہم لا یعجزونک، انک علی کل شیء قدیر وبالإجابۃ جدیر، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے، علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فیڈل بی ایریا، کراچی، فون نمبر 63708113۔